بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذی فرض علیک القرآن. ایک آیت رہ گئی تھی سورہ قصص کی، ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات جس نے آپ کے اوپر قرآن کریم کو نازل کیا، فرض مقرر کیا. لرادک الی معاد، وہ آپ کو لوٹائیں گے آپ کے ٹھکانے کی طرف. مکہ مکرمہ مراد ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لرادک الی معاد کی تفسیر فرمائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو مکہ مکرمہ کی طرف واپس لے جائیں گے. اس آیت میں اشارہ فرما دیا اللہ پاک نے کہ مشرکین مکہ آج آپ کو اپنے وطن سے نکال رہے ہیں. جس ذات نے آپ پر قرآن فرض کیا یہ اس لیے نہیں ہوا ہے کہ آپ کو تنگ دل کیا جائے، بلکہ یہ قرآن کریم کی برکت ہوگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ فاتحانہ شان سے آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل کریں گے. الی معاد کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ آپ کو آخرت کی طرف تو سب کو جانا ہے، لیکن یہاں معاد وہ چیز جہاں سے آدمی لوٹا، معاد لوٹنے کی جگہ، ریٹرن ہونے کی جگہ. تو مکہ مکرمہ آپ کا وطن اصلی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فاتحانہ شان سے آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل کریں گے. یہ خوشخبری اللہ پاک نے آپ کو پہلے سے سنا دی تھی، اور چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کا انتظام فتح مکہ تک میں ہو چکا. معلوم یہ ہوا اس کے ذریعے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کبھی بندوں کا امتحان لیتے ہیں یا بندوں کو ہمارے لیے امتحان کرنے کے لیے، آزمائش کے لیے کچھ بندوں کو مقرر کرتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کچھ اسباب ہوتے ہیں ظاہری، اور نتیجہ اس سے وہاں تک پہنچتا ہے ان کو پتہ نہیں ہے. مکہ کے مشرکین صلح کر رہے تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہم ہی اس صلح کو توڑیں گے اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے داخل ہوں گے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان آیات کی روشنی کے اندر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی چیز کا ظاہر کچھ اس طرح کا فرماتے ہیں جس سے آپ کو مکہ سے ہجرت کرنی پڑی، صحابہ کرام کو حبشہ کی ہجرت کرنی پڑی، پھر دوبارہ مدینہ منورہ کی ہجرت کرنی پڑی. یہ جو پریشانیاں آئی اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے یہ بھی صرف فرما دیتے کہ اللہ پاک آپ کو لوٹائیں گے. یہاں فرمایا الذی فرض علیک القرآن، جس ذات اقدس نے قرآن کریم کے احکام، فرائض، اس کی تلاوت اور اس کی تبلیغ آپ کے اوپر مقرر کر دی، فرض فرما دی، وہی ذات آپ کو واپس مکہ مکرمہ کی طرف لوٹائیں گے. اس میں ایک تو قرآن کریم کی عظمت معلوم ہوئی، دوسری بات ہوئی ان الذی فرض علیک القرآن، یعنی قرآن ہی کی نسبت وہ ہے جس سے اللہ پاک عزت سے ذلت سے عزت کے نقشے اللہ پاک بناتے ہیں. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ہمیں قوم ہے، اللہ پاک نے ہمیں اسلام ہی کے ذریعے عزت عطا فرمائی، ورنہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا. حکومت کرنے کے لیے جزیرۃ العرب پر کوئی تیار نہیں تھا. دنیا کی سپر پاور طاقتوں کی بارڈریں وہاں جا کر ختم ہو جاتی تھی. ایران دنیا کا اس وقت کا سب سے بڑا، روم سے بھی زیادہ تھا. پھر اس کے بعد ہم غلبت الروم، اور پھر اس کے بعد غالب آ گیا، لیکن اس وقت مغلوب کیفیت میں تھے. لیکن ایرانی اس وقت ابھی جزیرۃ العرب پر قبضہ نہیں کیے ہوئے تھے، اور یہ سمجھتے کہ ان پر کیا حکومت کرنے کی، بکھرے ہوئے لوگ ہیں، بچھڑے ہوئے ہیں، یہ متحد اور یکجا ہو نہیں سکتے ہیں کسی بات پر سمجھنا، عمل کرنا. لیکن اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسی قوم کو دنیا کی نگران بنائی، جن پر کوئی حکومت کرنے تیار نہیں. اللہ پاک نے ان کو حکومت کرنے کے لیے اللہ پاک نے ان کا انتخاب فرمایا، اور جزیرۃ العرب کے چھوڑ کر دنیا کی دو سپر پاور طاقتوں پر صحابہ کرام کا غلبہ ہوا. خیر، تو لرادک الی معاد، معاد سے مراد یہاں مکہ مکرمہ ہے کہ اللہ پاک اس جگہ پر دوبارہ آپ کو بھیجیں گے. یہ اللہ پاک کی طرف سے خوشخبری ہے. اس سے ہمیں بھی معلوم ہوا کہ جب امت مسلمہ کتاب و سنت کے ساتھ رہے گی، فرض علیک القرآن کی عظمت کو ملحوظ رکھے گی، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسا انتظام فرمائیں گے کہ یہاں کا کوئی دشمن ان کو ہندوستان سے نکالنے کی، گھر واپسی کی جو کچھ سوچ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا. العنکبوت، سورہ عنکبوت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چند کلمات کی تفسیر فرماتے ہیں. اسی میں پہلی آیت ہے وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مستبصرین، اس کا معنی یہاں گمراہ کے ہیں. آیت کا مطلب ہے زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیا، فصدهم عن السبیل، اور انہیں راہ حق سے دور کر دیا، وکانوا مستبصرین، اور وہ گمراہ تھے.
لیکن ایسی گمراہی تھی جو مستبصرین خود بھی سمجھ رہے تھے اپنے نفع نقصان کی چیز کو، دنیا کی چیزوں میں تو بہت آگے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ یہاں اپنے آپ کو خود گمراہ تھے، اور مستبصرین کچھ حضرات نے ترجمہ کیا ہدایت یافتہ اپنے کو سمجھتے تھے، لیکن زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ گمراہی تھے، چاہے گمراہی میں بھی ہدایت کی ظاہری شکل ان کو اپنے لیے سمجھ میں آ رہی تھی، گمراہی کو ہی ہدایت سمجھ رہے ہوں۔ آگے اس کے بعد فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ عَلِمَ اللَّهُ ذَلِكَ إِنَّمَا هِيَ بِمَنزِلَةِ فَلَيُمَيِّزُ اللَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اپنے علم کی نسبت کہیں ماضی کی طرف کی ہے اور کہیں مضارع کی طرف، مستقبل کی طرف کی ہے۔ ماضی تو پہلے تو یہ بات آپ جانتے ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ماضی، حال اور مستقبل، مخلوق کے لیے یہ سب ہوتا ہے، زمانے اور مکان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس لیے ان کے لیے ماضی، حال اور مستقبل کا کچھ نہیں۔ البتہ کبھی کبھی تعبیرات اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی فرماتے ہیں جس سے کچھ لوگوں کو وہم ہوتا ہے، جیسے ہمارے معتزلی حضرات نعوذ باللہ اللہ پاک کی صفات کے اندر، ذات عالی کے اندر انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیزیں نہیں ہوئی ہے ان کا علم نہیں ہے، اللہ پاک کا علم حادث مانا انہوں نے، اور اس طرح کی بکواسات کی۔ شے کے وجود سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ یہ جب حق سبحانہ و تعالیٰ کو تشبیہ دی جاتی ہے مخلوق کے ساتھ تو یہ پریشانیاں لازم آتی ہے۔ جب وہ وراء الورا ہے، وہ خود یہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی تشبیہ، تمثیل وغیرہ کوئی ذکر ہی نہیں کر سکتا، اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ تو بہت دور رہا، آگے آیت آ رہی ہے، اور الف لام میم سجدہ میں بھی آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آگے آ رہی ہے آیت، تہجد پڑھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں اللہ پاک نے جنت کے اندر رکھی ہے، جو کسی کو معلوم نہیں ہے، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جب اللہ کی نعمتوں کا یہ حال ہے تو منعم کی ذات حقیقی کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے اس کے علم کے متعلق قبل وقوع سے، بعد وقوع سے، یہ سب چکرات منطق اور فلسفے کے، انسانی سوچ کے ہیں۔ جب اس نے خود فرما دیا کہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس کے لیے بہترین مثال ہے، اس کے لیے دنیاوی مثالیں نہیں چلتی ہے۔ اس خداوند قدوس نے جب ماضی کا صیغہ استعمال کیا علیم اللہ اور لیعلم اللہ، تو کچھ لوگوں کو اشکال ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ایک چیز تو ماضی میں ہوتی ہے لیکن وہ مستقبل کے معنی میں ہے، تو فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ مضارع کا صیغہ استعمال فرمایا، اور کچھ جگہ پر ماضی کا استعمال کیا، تو مضارع کا استعمال کیا، لیکن اللہ پاک کی ذات عالی کے لیے سب ماضی ہی کے درجے میں ہے۔ مستقبل کی کوئی چیز انسان اپنے اعتبار سے یہ سمجھتا ہے کہ ماضی میں جو چیز ہو گئی وہ ہمارے لیے پکی ہو گئی، اب اس میں تو تبدیلی نہیں، زمانہ ہی ہو چکا ہے، لیکن مستقبل میں کوئی نہ کوئی تبدیلی کے امکانات ہے کسی بھی چیز کے۔ اللہ پاک نے مال دیا ہے، مال لے لیا جائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے مال نہیں دیا ہے اور مال والا کر دے، تو مستقبل کے معنی میں یہاں لفظ مستقبل کا صیغہ ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماضی کے معنی میں۔ اب سوال یہ کہ پھر کیوں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ یقیناً لیمیز اللہ الخبیث، جب اس کو لیعلمن اللہ کو علم الہی کو نہیں، اس لیے کہ علم الہی کا تو کوئی ماضی حال سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ ان تمام سے وراء الورا ہے، تو پھر اللہ پاک نے مضارع کا صیغہ استعمال کیوں فرمایا مستقبل کا؟ اس کا جواب دیا کہ ایک تو کسی چیز کا علم ہوتا ہے، ایک کسی چیز کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یہ سب معلوم ہے، لیکن انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے ماضی کو جانتا ہے، مستقبل کو نہیں جانتا ہے، اور جب ایک آدمی کو یہ کہا جائے ابھی کہ آپ ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں جائیں گے، تو کہ ابھی مجھے مستقبل کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جو چیز ہونے والی ہے وہ مستقبل کے ساتھ وہی معنی ادا کی جا رہی ہے کہ ایک چیز جب وقوع پذیر ہو جائے گی اس کے بعد اس چیز کے متعلق یقین ہو جائے گا کہ یہ ہوئی نہیں ہوئی، تو مستقبل کی چیز اس کو ماضی کے معنی میں لینا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تمییز، اور تمییز ہوتی ہے کسی چیز کے وجود کے بعد اس کا فرق کرنا، ورنہ ہر مشرک یہ کہتا ہے کہ اگر جیسے کہا بھی انہوں نے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم میں رسول کیوں نہیں بھیجے، اللہ پاک فرماتے ہیں اسی لیے ہم نے تمہیں آخری نبی بھیجے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہم میں ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کوئی آئے ہی نہیں ہمارے پاس، پھر بھی جھوٹ بولیں گے۔ خیر، تو
تمییز جو ہوتی ہے وہ کسی چیز کے وقوع کے بعد، نفس شے کے وقوع کے بعد اس کے جو لوازمات ہے اس سے متعلق ہو کر تمییز ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل کے صیغے کو استعمال فرما رہے ہیں لیکن اس کو ماضی کے معنی میں لے رہے ہیں، اور اس اعتبار سے تمییز کا مفہوم تمام آیتیں جہاں اللہ پاک کی طرف علم کی نسبت ہوئی اور وہاں ہمارے علماء مفسرین نے یہی فرمایا لیا علم اللہ. اس طرح کے جتنے کلمات آئے یہاں جس طریقے سے فرمایا لیمیز اللہ، اس طریقے سے وہاں پر بھی یہی ہے. اصل میں یہ گفتگو علم کلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور جو بیچارے عقل کے اس طریقے کے پرستار رہے انہوں نے اس قسم کی چیزوں کے متعلق یہی سمجھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو مستقبل کا علم نعوذ باللہ نہیں ہوتا ہے، قبل وقوع شے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے. اللہ پاک کے لیے قبل وقوع شے، آپ قبل وقوع شے تو دیکھ رہے ہیں لیکن قبل خلق شے، اس چیز کی پیدائش سے پہلے کون تھا، اس نے اس کو وجود دیا. اس لیے یہ سب عقلی گھوڑے ہر جگہ پر دوڑائے نہیں جاتے ہیں کہ جہاں سپر باید انداختن. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر جائے مرکب توا تاختن، ہر جگہ پر آپ اپنے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے کہ جہاں سپر باید انداختن. صفات الہی میں آپ کو آپ کے گھوڑے اپنی جگہ پر ہی رکھنے پڑتے ہیں. اس لیے کہ جو کچھ سوچا جائے گا ایک مخلوق سوچے گی تو اپنی عقل سے سوچے گی، جس کو سامنے سوچے گی وہ کوئی انسان جیسی ہی قوت ہوگی. اللہ کی طاقت کا تو علم ہی نہیں ہے، اسی لیے تو یہ استحضار کروائے گئے ہیں کتاب اللہ کے ذریعے. تو صفات الہیہ کا علم اللہ پاک نے ہمیں بتلایا، ان صفات کی روشنی میں اس کو سمجھنا ہے، معتزلہ جیسے عقل پرستوں کی روشنی میں نہیں. خیر چونکہ وہ زمانہ تھا لیکن اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دے بھی دیا انما ہی بمنزلۃ فلیمیز اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ تمییز فرمائیں گے. علم تو اللہ پاک کو پہلے سے ہے اور تمییز بھی ہے. نعوذ باللہ یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ پاک کو معلوم نہیں ہے کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں یا جہنم میں. ہمارے اعمال کے اوپر اس کا فیصلہ ہوگا مرنے پر کہ اب یہ جنتی ہے یا جہنمی. یہ تو ایک انسان کے حساب سے ہے، انسانی علوم کے اعتبار سے. خالق کے علم کے اعتبار سے اس نے پیدا کیا ساری کائنات کے ذرے ذرے کا. جس کو علم ہے وہ ہمارے ماضی کو بھی جانتا ہے، عدم کو بھی جانتا ہے، ہمارے حال کو بھی جانتا ہے، اور ہمارا مستقبل کیا ہونے والا ہے. جب وہ خود اپنے اعتبار سے قیامت کی ہولناکیوں کو ذکر فرما رہے ہیں، جہنم اور جنت کے تذکیروں کو فرما رہے ہیں، تو یہ تو بہت دور کی باتیں فرمائی جا رہی ہے. اس لیے یہ اس قسم کے اشکالات اور اعتراضات جب بھی ہوتے ہیں حضرات محدثین نے بہتر طریقہ وہی سمجھا ہے کہ اس میں تسلیم کر لیا جائے، مان لیا جائے تو کوئی اشکال نہیں. اور ہمارے محققین علماء نے اشیاء کے علم کو واسطہ بلا واسطہ اس طرح کے بھی جواب دیے ہیں. بہت کچھ اس طرح کی گفتگو معتزلہ کے جواب میں پیش کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ معتزلہ کا ہر جواب دینا ضروری نہیں ہے، تو بیچارے عقل کے بارگان. البتہ ضروری بھی سمجھا گیا. جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ کھڑے ہوئے تو ان حضرات نے محدثین نے ان سے کنارہ کشی اختیار کی کہ ان کے سلسلے میں پروئی مت، اور اصول اور ضابطوں کی روشنی کے اندر عقائد ذکر کر دیے کہ اس میں چون چرا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ اب سمجھ میں آیا اللہ پاک نے صحابہ تابعین طبع تابعین حضرات کے ذریعے اسلامی عقائد وہ جو کتاب و سنت میں اجمالاً ہے، اور ان حضرات نے اس کی تشریح فرمائی، اور پھر اس کے بعد ایسی تشریح فرمائی کہ قیامت تک کے لیے امت کو ہر قسم کی پریشانی سے بچا لیا. اسی لیے ڈاکٹر اسرار عالم صاحب کہتے ہیں کہ عقیدۃ الطحاوی میں جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں یہ پوری تاریخ بھی ہے اور عقائد بھی ہے. جو باطل فرقے پیدا ہوئے ان کی طرف ہلکا سا اشارہ کر دیا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے. ولا تجسید کا لفظ بولا کہ اس کے لیے جسم نہیں ہے، تو کتنے اشکالات کے جواب دے دیے. اسی طریقے سے اس کا علم کیسا ہے، علم کے سلسلے میں ذکر کیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن حقیقت میں تاریخ بھی ہے کہ ماضی میں اس طرح کی فرقے گزر چکے، اور اس کے ساتھ ساتھ عقائد کو بھی ذکر کیا. یہ صحابہ کرام کے متعلق آج جب محرم کے مہینے میں شیعوں کی طرف سے اور خود ہمارے شیعہ نما علماء کی طرف سے جو صحابہ کرام پر بکواس کی جاتی ہے، اس قسم کے جو لوگ ہیں یہ ہر زمانے میں پیدا ہونے والے تھے. اس لیے محدثین نے اور علماء متکلمین نے اسی وقت اس کا جواب دے دیا. خیر یہ ہوا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور محدثین کے زمانے میں اس قسم کے اشکال آئے. قرآن کے خلق اللہ کے کلام اللہ مخلوق غیر مخلوق والی جو بحث چلی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے اس موقع پر یہی طریقہ اپنایا کہ ان کا جواب نہ دیا جائے، بس ان کو یہ کہا جائے کہ کتاب و سنت سے آپ جو کہہ رہے ہو وہ ثابت کرو. یہی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے بادشاہوں کے سامنے یہی کہا.
بنی عباسیہ کے جو آئے ان کو یہی کہا کہ کتاب اللہ سے قرآن کریم کے غیر مخلوق ہونے کو ثابت کرو. میں عقلی دلیلوں سے بات نہیں ماننا چاہتا ہوں, مجھے تو کتاب و سنت کی دلیل چاہیے. نہیں دے سکے, قیامت کی صبح تک نہیں دے سکتے ہیں. خیر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کے سیغے تعبیر کیے تو معتزلہ نے اپنے انہی چشموں کی روشنی میں دیکھا تو ان کو یہ نظر آیا. اب جب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا وہاں تک تو یہ ہوا, لیکن اس کے بعد علماء متکلمین کی جو جماعت تھی انہوں نے دیکھا کہ اب اگر ہم لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو پھر اللہ پاک نے امام غزالی اور اس قسم کے علماء کو پیدا فرمایا اور انہوں نے پھر ان کے سارے معتزلی کے اعتراضات کے جواب تو شروع کے حضرات نے دیے, لیکن معتزلہ نام کی ایک عقل پرست جو جماعت اس کے بعد تیار ہوئی, چاہے چہرے ان کے دوسری قوموں کے تھے لیکن ہر زمانے میں رہے, اعتزال جدید آج بھی ہے. تو اس قسم کے لوگوں کے جواب کے لیے پھر علماء کرام نے عقلی بھی جواب دیے اور شرعی بھی جواب دیے. آج کل بھی اس طرح ہوتا ہے, اس لیے کبھی کچھ من مزین عقلی جواب دیے جائیں اس کی نفی نہیں ہے, لیکن ہر سوال کا جواب عقل سے ہی تلاش کیا جائے تو پھر ایمان بالغیب ہوا کس کا نام؟ یؤمنون بالغیب جو فرمایا. اچھا, اثقالا مع اثقالہم, آگے اس کے بعد دوسرا جملہ فرما رہے ہیں. تو یہ اس قسم کی جتنی آیتیں ہیں, علیم اللہ اور فلیعلمن اللہ لیمیز اللہ الخبیث, اللہ پاک نے قرآن میں بھی فرمایا فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین, سچوں کو اور جھوٹوں کو اللہ پاک جان لیں گے. اللہ پاک تو پہلے سے جانے ہوئے ہیں تو تمیز کریں گے. تمیز کرنا یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے, اللہ پاک تمیز کون کرے گا؟ جو دونوں کو جانتا ہو وہی, اس لیے اس کو تو سب کچھ معلوم ہے. خیر, تو اثقالا مع اثقالہم, ان کے گناہوں کے ساتھ ان کے گناہ کو بھی اپنے گناہوں کے ساتھ ملائیں گے. یہ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ, اور یہ اٹھائیں گے بوجھ مع اثقالہم, ان کے بوجھوں کے ساتھ. اپنا بوجھ تو ہوگا ہی, اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. یعنی کوئی یہ سمجھے کہ میں کسی کے گناہ کو لے لوں گا, اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح کچھ جماعتیں ایسی ہے جسے آپ دیکھ ہی رہے ہیں, ہمارے یہاں بھی شیعوں میں جبرائیل بھائی نے معلوم تھا کہ ہم نے جنت میں فلانو فلانو آپانو گویا ان کے تابع ہو جبرائیل بھائی. تو اثقالا مع اثقالہم, ہم نے خود اپنے یہاں ایک بریلوی کو دیکھا, ہمارے محلے میں ہم لوگ چھوٹے تھے اس وقت, ایک صاحب نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی. قریب کے ان کے مدرسوں میں گئے, کمبولی گئے, دیادرا گئے, تھام گئے, وہاں سب جگہ سے کہا کہ 3 طلاق ہی, اب اس کے بعد کوئی اس کا بدل نہیں ہے حلال کے علاوہ. لیکن ہمارے یہاں ایک جاہل ہی تھا وہ, اس نے کہا ہمارے محلے میں آ کر, میں خود چھوٹا تھا, ہم نے اپنے کانوں سے سنا, اس نے یہ کہا کہ 7 فقیروں کو کھانا کھلا دو اور اس کا جو گناہ ہوگا میں اپنے سر پر لیتا ہوں. اتنی ہمت اور اتنی ڈٹائی اللہ پاک کے ساتھ, شریعت کے ساتھ. تو اثقالا مع اثقالہم, ایسے لوگ ہیں جو ان کے اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کے اس طرح کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. پھر ہم لوگ چھوٹے تھے, ہم نے خود ہی دیکھا, ہمارے محلے کے ایک آدمی نے ہی خود اس کا رد کر دیا اور یہ کہا کہ وہ میرے جیسا جاہل وہ کیا فتویٰ دے. اور پھر فقیروں کو کھانا کھلانے کی بات آئی تو اتنا تو شعور تھا, بریلیوں میں بھی کوئی کھانے نہیں گیا. تو ہمارے محلے کے پیچھے ہی غیر مسلم مزدور طبقہ رہتا تھا, انہی کو بلایا نے انہی کو کھلایا گیا. تو یہ اس طریقے کا ہوا. تو اثقالا مع اثقالہم, ہر زمانے میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ڈٹائی سے کہہ دیتے ہیں تمہارا بوجھ ہم اٹھائیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں اس وقت پتہ چلے گا. آگے اس کے بعد الف لام میم غلبت الروم, آگے آیت کریمہ میں ایک لفظ ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ, اسی کو آگے ذکر فرماتے ہیں فلا یربو من آتا یبتغی افضل فلا اجر له فیہا. فلا یربو کا جملہ ذکر کر کے امام آیت کریمہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ ربا کس کو کہا جاتا ہے. یہاں یربو کا لفظ جو یہاں پر ذکر کیا تو اس کی تشریح آپ نے فرمائی کہ وہ آدمی جو کسی کو کوئی چیز دیتا ہے اور زیادہ لینے کی امید سے ہی دیتا ہے, ولا تمنن تستکثر, دوسری جگہ قرآن نے فرمایا. تو وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ, سود پر جو تم روپیہ وغیرہ لوگوں کو دیتے ہو کہ مال میں زیادتی ہو, فلا یربو عند اللہ, اللہ کے یہاں وہ زیادہ نہیں ہونے والا ہے, ختم ہو جائے گا. تو فلا یربو عند اللہ, جو شخص کسی کو بھی زیادہ لینے کی غرض سے کچھ دے گا تو اس کے دینے میں اس کے لیے کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا. سود بھی, اور اسی طریقے سے جو لوگ لین دین کے معاملات کے اندر ایسا کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شریک ہو جائیں گے.
ہم 100 روپیہ دیں گے تاکہ ان کے یہاں سے 200 روپیہ آئے. فلا يرجو عند اللہ. قال مجاہد یحبرون ینعمون. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے بس وہ فی روضۃ جنت کے باغات میں یحبرون ینعمون نعمتوں میں ہوں گے، خوشحال ہوں گے. فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ. اس کے بعد والی آیت من عمل صالحا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ. جو آدمی ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرے گا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ وہ اپنا ہی بستر تیار کر رہا ہے. یُصَبُّونَ الْمَزَاجِ اپنے لیے شاندار بسترے جو اچھے اعمال کریں گے کل قیامت کے دن اللہ پاک کی طرف سے ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد کے اوپر بستر سے دونوں مراد، قبر بھی مراد اور جنت کے بسترے بھی مراد. جنت کی جو نعمتیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی وہ فروش مرفوعہ یہ سب کے سب فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ. مخدوم کا منع گہوارہ، آرام اور سونے کی جگہ. تو اپنے بستروں کو درست کر رہے ہیں، مراد جنت میں اپنے لیے شاندار مکانات تعمیر تیار کروا رہے ہیں، شاندار رہنے سہنے کی چیزیں تیار کر رہے ہیں. آگے آیت کریمہ میں ایک لفظ ہے فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ. بارش کے سلسلے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بادل کے اندر سے فَتَرَ الْوَدْقَ بارش کو آپ دیکھیں گے يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ بادل کے اندر سے نکلتی ہے. اللہ پاک کا نظام ہے بارش سیدھی اوپر سے برستی تو کیا حال ہوتا، اوپر سے سیدھے ہی بڑی کثیر مقدار میں، تو اللہ پاک نے بادلوں کو چھلنیاں بنائی اور بادلوں سے چھن چھن کر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بارش دے رہے ہیں. جب زیادہ بارش ہوتی ہے دیکھ لیتے ہیں آپ کبھی بڑے بڑے ٹکڑے گرتے ہیں یا ایک دم سے جس کو آپ خاتمہ گجراتی میں بولتے ہیں ایک دم سے بارش شروع ہو جاتی ہے اور تیز رفتاری کے ساتھ، جیسے تجربے کر لیے ہم نے. اس طرح کی جب بارش ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک دم سے سارا پانی آ جاتا ہے، آدمی چلے تو اس کو بھی لگے. تو اللہ پاک نے اتنا بہترین انتظام فرمایا کہ جیسے سورج کی روشنی کو ہم تک پہنچنے سے بیچ کے اندر اوزون کے پردے لگائے، اس طرح آسمان سے وفی السماء رزقکم آیت آپ سن چکے ہیں، آسمان میں تمہارا رزق ہے، مراد آسمانی بارش رزق کا ذریعہ بنتی ہے. تو فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ یہ بادل کے درمیان میں سے چھلنے کی شکل میں سے اللہ تبارک تعالیٰ پانی کو چھن چھن کے نکالتے ہیں. یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ ہی کی ہے. آگے اس کے بعد الفاظ اور دوسرے بھی ہیں. قال ابن عباس هل لكم مما ملكت ايمانكم ضرب لكم مثلا من انفسكم. اللہ پاک تم ہی میں سے تمہارے جیسے مثال ذکر فرماتے ہیں، تم ہی میں سے هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم. تمہارے غلاموں میں کوئی تمہارے ساتھ هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء کوئی شریک ہے اس مال میں جو ہم نے تمہیں دیا. یقینی بات ہے کہ دنیا میں جب ایک انسان کے پاس مال ہوتا ہے اپنے مال کا وہ اپنے کو ہی مالک سمجھتا ہے، اپنے غلام کو نہیں سمجھ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی جو صفات ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ غیروں کی طرف منسوب کرنا کیسے صحیح ہے. تخلیق اسی نے فرمائی، اولاد وہی دے رہا ہے، روزی روزگار وہی دے رہا ہے، اور اس کے بجائے آپ دوسروں کی طرف نسبت کرو، معبودان باطلہ کی طرف کوئی نسبت کرو تو اس سے کیا فائدہ. جس نے دیا ہے. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کمپنی کوئی مال تیار کرتی ہے اور اچھا مال تیار کرتی ہے اپنے مارکا کے ساتھ، لیکن دیکھ رہے ہیں آپ ہندوستان جیسا ملک ہے یہاں کوئی فوراً اس کی نقل کر دیتے ہیں تو بد نفسی کا کیس اس کے اوپر اس کا کیس لگتا ہے، حد کی عزت کا، اور چیٹنگ کا کیس اس کے اوپر لگتا ہے اور دعوے کیے جاتے ہیں، دلیلیں دی جاتی ہے اور پھر اس کو سزا ہوتی ہے. تو دنیا کی ایک معمولی کمپنی بھی اور دنیا کا ایک معمولی انسان بھی اپنی چیز کا انتصاب اپنی ہی طرف کرنا چاہتا ہے، دوسرے کی طرف نہیں. جب تم راضی نہیں ہو کہ غلاموں کو اپنے ساتھ شریک کرو اور وہ تمہارے وارث بن جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان معبودان باطنوں کو جو اللہ نے پیدا کیا اللہ کے ساتھ تم ان کو شریک کرتے ہو، یہ کیسے مناسب ہے. تلک اذا قسمۃ ضیزہ. اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا، اللہ کے لیے معبودوں کو اس طریقے سے اللہ کے ساتھ شریک کرنا، یہ کوئی چیز صحیح نہیں ہے. آگے اس کے بعد آیت کریمہ ہے تخافونہم، اسی کو فرمایا اسی آیت میں هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم، تم خوف کرتے ہو ان یریثکم کما یریث بعضکم بعضا، یہ غلام تمہارے مالک ہو جائے اس کا تم خوف کرتے ہو، اس لیے ان کو اتنا مال نہیں دیتے ہو کہ وہ زیادہ ہو جائے. تو جب تم دنیا کے اندر ایک انسان دوسرے انسان کے جبکہ دونوں برابر ہے تخلیق کے اعتبار سے، دونوں کی جنس ایک ہے، یہ ایک دوسرے کے اوپر فوقیت رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ کیسے جوڑ رہے ہو، نعوذ باللہ. آگے اس کے بعد
یصدعون، آیت کریمہ میں جو لفظ آیا ہے یومئذ یصدعون، اس کو ذکر فرمایا جاتا ہے کہ اس دن یتفرقون، تم ایک دوسرے منتشر ہو جائیں گے، ایک جماعت جنت میں ہوگی اور ایک جماعت جہنم میں جائے گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ آیت کریمہ دوسری بھی ہے سورہ ہجر میں بھی، فاصدع بما تؤمر، جدا ہو جائیے اور ادھر ہو جائیے، فاصدع بما تؤمر، آپ کو جس چیز کا حکم ہو رہا ہے آپ اسی پر جمے رہیے۔ آگے اس کے بعد آیت میں لفظ ہے وقال غیرہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو یہاں سے ختم ہوئی۔ ابن عباس کے علاوہ دیگر حضرات نے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیریں الگ الگ شکل کے اندر تو یہ موجود ہے ہر صورت کے سلسلے کی، لیکن مجموعی طور پر تفسیر ابن عباس مستقل کتابی شکل میں آپ کے دنیا سے رخصت ہوتے وقت تیار ہوئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے عنوان سے تنویر المقیاس فی تفسیر ابن عباس یا اور بھی کوئی نام ہے، تو اس اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کتب خانوں میں ملتی ہے، لیکن یہ امام بخاری سے اگر کسی نے جمع کیا یا اور دیگر معتبر روات کے ذریعے جمع کیا تب تو بات سمجھ میں آتی ہے، اور اگر اس طرح نہیں ہے تو اس طرح عبداللہ ابن عباس سے مستقل کتاب اللہ کی تفسیر مستقل کتابی شکل میں آپ کے زمانے میں ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہوا ہے۔ ضرور تفسیر کا ایک بڑا وافر حصہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کلمات کی بھی تشریح فرمائی، عربی زبان کے اور اشعار کے ذریعے استشہاد بھی کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ، چونکہ عرب قوم برسوں سے اس کی عادی تھی، شعراء کے اشعار کے اندر کلمات کو تلاش کرتی تھی، اس لیے ہمارے مفسرین نے شعراء کے اشعار کو بھی ذکر کیا اس زمانے کے۔ آگے اس کے بعد اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، یہ آیت کریمہ ہے، اس کی طرف اشارہ فرمانے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ضعف اور ضعف دونوں لغات ہے، دونوں کا معنی ایک ہے، لیکن آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ تفسیر میں قرات کے اندر جب تک ماہرین قراء جو سبا گزرے ہیں اور ان سے پہلے کے بھی جو حضرات ہیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے پڑھنے کی اجازت کی یا ان ائمہ نے اس کو پڑھا نہ ہو اور متواترہ کے طور پر پڑھا ہو تبھی اس کا اعتبار ہوگا۔ شاذ قرات کی شکل کے اندر اگر ہے یا نفس، چونکہ قرات سبع عشرہ یہ کتاب اللہ ہے، نقلا متواترا تعریف کتاب اللہ کی تو سبع عشرہ یہ کتاب اللہ کے ساتھ شریک ہے، ان قراتوں کو تو متواتر کہا جائے گا، لیکن جو قرات ائمہ کے یہاں نہیں ہے اور کہیں کسی کتاب میں مل جائے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کئی شاذ روایتوں کو جمع کیا ہے، تو کتاب اللہ نعوذ باللہ لغت کی کتاب نہیں ہے کہ لغت کا اعتبار کرتے ہوئے لغت میں جتنی گنجائش ہو آپ آیت میں بھی اس طرح تبدیلی کریں۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت اور اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اور قراء حضرات نے اس کی سندیں بھی ذکر کی، صحابہ کرام نے، تابعین نے، اور اگر ہے بھی شاذ تو پھر احناف کے یہاں یہ خبر واحد کے حکم میں ہے، کتاب اللہ کے درجے میں نہیں ہے۔ اس لیے جہاں کہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی چیز نقل کرے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ قراء متواترہ کے یہاں بھی، یعنی قرات متواترہ کے جو حضرات ہیں ان کے یہاں بھی یہ قرات ثابت ہو۔ تو ضعف اور ضعف، خیر یہاں دو لغات بتلائی کہ دونوں پڑھا جا سکتا ہے۔ آگے اس کے بعد امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں السوء ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ، پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برا کیا، ان کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ السوء، برائی کرنے والوں کا انجام السوء برائی ہوگا۔ اسی کو فرمایا الاساءۃ جزاء المسیئین، جو برا کریں گے ان کو برائی کا بدلہ برائی سے ملے گا۔ آگے الف لام میم غلبت الروم کے سلسلے میں روایت ذکر کرتے ہیں، حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بینما رجل یحدث فی کندۃ، اس درمیان کے ایک آدمی بیان کر رہے تھے کوفہ کی ایک جگہ ہے کندہ، وہاں پر، فقال یجیء دخان یوم القیامۃ، انہوں نے یہ کہا کہ دھواں آئے گا قیامت کے دن، فیأخذ باسماء المنافقین وابصارہم، پس وہ منافقین کی آنکھیں اور منافقین کے کان میں اثر انداز ہوگا، وَيَأْخُذُ الْمُؤْمِنُ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ، اور مومن کو بھی پکڑے گا لیکن مومن کو پکڑنا اس کا صرف زکام کی طرح ہوگا، ان کے کان اور ان کی آنکھوں تک اس کا اثر ہوگا۔
ففزعنا، جب اس نے یہ قصہ سنایا تو ہم لوگ گھبرا گئے. فاتیت ابن مسعود، مسروق فرماتے کہ میں اپنے استاد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. یہ لفظ بتلاتا ہے کہ جب بھی کسی قسم کی باطل جماعتیں یا کوئی غلط قسم کی کوئی بات یا کوئی ایسی بات جس کے صحیح غلط ہونے کا امتیاز نہیں ہے، اس قسم کی جب باتیں ہمارے سامنے آئے تو خود اگر اپنا مطالعہ اور اپنا اگر اس سلسلے کی معلومات اور علم ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو اہل علم کے پاس جایا جائے. فاتیت ابن مسعود، مسروق فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن مسعود کے پاس آیا کہ اس شخص سے ہم نے یہ روایت سنی، جبکہ عبداللہ ابن مسعود دوسری بات سناتے تھے. وکان متقیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیک لگائے ہوئے تھے. فغضب فجلس، آپ غصے ہو گئے اور بیٹھ گئے سیدھے. فقال من علم فلیقل، اور فرمایا کہ جو کوئی چیز جانتا ہو دین اور شریعت کی تو چاہیے کہ وہ اس کو کہے، چھپائے نہیں. اور ومن لم يعلم فليقل اللہ عالم، اور جو نہیں جانتا ہو وہ یہ کہے کہ اللہ عالم، اللہ ہی خوب جانتے ہیں، یعنی میں نہیں جانتا ہوں. فإن من العلم ان يقول لما لا يعلم لا اعلم، بہت شاندار بات فرمائی. علم میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی جو نہیں جانتا ہے اس کو لا عالم کہے، یہ کہے کہ میں نہیں جانتا ہوں. ورنہ تو عاقت کے نہ دانت و دانت کے بے دانت، در جہل مرکب ابد الدہر بباشد، جو نہیں جانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں، یہ جہالت کا سب سے آخری درجہ ہے. در جہل مرکب، کبھی اصلاح ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو سمجھ رہا ہوں. اسی لیے بدعات یہ ایسی چیز ہے کہ کبھی اس میں توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے. یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہاں تو وہ اس عمل کو کرنے کے بعد اپنے کو سمجھ رہا ہے کہ میں ہی اچھا کام کر رہا ہوں، تو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی. اسی لیے بدعات سے علماء نے جو منع فرمایا ہے وہ یہی کہ آدمی کو اصلاح کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو جانتا ہو کہے کہ میں جانتا ہوں، اور وہ جو جانتا ہے وہ چیز کہے، اور نہیں جانتا ہے تو لا عالم کہہ دے، صاحب کہہ دے کہ بھئی مجھے معلوم نہیں ہے. اس میں بہت زیادہ اطمینان ہے، سلامتی ہے. صحابہ کرام کے پاس جاتے تھے، وہ حضرات لا عالم بھی فرماتے تھے. یہ جس طریقے سے عوام الناس کے ساتھ ہے، مدارس کے نصاب کی جو کتابیں ہیں اس میں کچھ فنون کی کتابیں ہیں وہ مشکل ہوتی ہے اور اس کی عبارت کو حل کرنا تھوڑا پریشان کن ہوتا ہے. تو ایسے موقع کے اوپر بھی اگر خود استاد نہیں سمجھے ہیں عبارت تو طلبہ کو کہہ دے کہ بھئی اس کا مطلب ابھی میری سمجھ میں نہیں آیا ہے، اس کو ابھی میں کوشش کر رہا ہوں. یہ بھی نہیں کہ پھر اس کو چھوڑ دیا تو چھوڑ ہی دیا، کتاب کا حق ادا کرنا ہے. تو اس کی تحقیق مزید کروں گا اور پھر آپ کو اس کو بتلاؤں گا کہ بھئی یہ عبارت سے مصنف کی یہ مراد ہے، اور اگر کوئی غلط چیز ہے یا غلطی ہے تو اس کو بھی واضح کرے. فإن اللہ قال لنبیہ، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو یہ فرمایا، قل ما اسألکم علیہ من اجر، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں اس دعوت کے اوپر. وما انا من المتکلفین، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جو اصل کہنا ہے وہ تو وما انا من المتکلفین کہنا ہے. میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، جو نہ جانتا ہوں اس کے باوجود ایسی شکل بناؤں کہ میں جانتا ہوں، تو ایسا نہ ہو. اب یہ جو آدمی آ کر کہہ رہا تھا کہ قیامت سے پہلے پہلے دھوئیں کی نشانی ظاہر ہوگی، اس نے جو کہا وہ بھی صحیح ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سلسلے کے اندر اختلاف ہے. وہ اس علامت کو جو قیامت سے پہلے ہونے والی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو چکی. پرسوں مثالیں سن چکے ہیں آپ، 5 چیزوں کے متعلق فرمائے کہ سب ہو گئی. ہمارے نزدیک اس میں سے شق قمر ہو چکا ہے، اور اسی طریقے سے غلبت الروم والا ہو چکا ہے. باقی نظام، بادشاہ اور یہ دھواں، یہ 3 چیزیں ابھی نہیں ہوئی ہے. حضرت صحابہ کرام کی ایک جماعت یہ فرماتی ہے، عبداللہ ابن عباس وغیرہ بھی شریک ہے. ابن کثیر نے سورہ دخان کی اس آیت کی ضمن میں اس کو ذکر کیا ہے، وہ آگے آئے گا جب انشاءاللہ پڑھا جائے گا. تو عبداللہ ابن مسعود نے اس شخص کے متعلق جو کہا کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، علم تو وہ ہے جو میرے پاس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا پیش آیا تھا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کا کیا مطلب. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں وہ بھی صحیح ہے. آیت کا شان نزول اور آیت کی تفسیر کے اندر دخان سے مراد وہ بھی ہے جو مکہ کے مشرکین کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے قحط سالی آئی اور ان کے آنکھوں پر اور ان کے چہرے پر اس کے اثرات ہوئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ دوسروں کا کہا ہوا صحیح نہیں ہے. صحابہ کرام کی دوسری جماعت نے یہ بھی کہا، عبداللہ ابن عباس وغیرہ نے. اس لیے یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مسلک تھا اور وہ آدمی جو کہہ رہا تھا وہ غلط نہیں تھا. عبداللہ ابن مسعود کیا فرمانے، ان قریشن ابطؤ علی الاسلامی،
مکہ والوں نے جب اسلام میں تاخیر کی فدعا علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی اور یہ فرمایا اللہم اعنی علیہم، اللہ پاک آپ میری مدد کیجئے ان پر، بسبع کسبع یوسف، ان 7 سالوں کی طرح جو سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے 7 سال میں ہوا، سب ان کا معنی یہاں 7 سالی بھی ہے اور اشارہ وہ 7 سال کی طرف بھی ہے۔ فأخذتهم سنۃ، پس قحط نے ان کو پکڑ لیا، یہاں تک کہ وہ لوگ ہلاک ہوئے، یعنی کافی نقصان ہوا ان کا۔ وَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ، اور انہوں نے میتہ اور ہڈیاں کھائی۔ 3 سال حضور کو شعب ابی طالب نے جو ستایا، آپ کی اس دعا سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا بھی یہ حال کیا۔ آگے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں وَيَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور آدمی دیکھتا تھا آسمان اور زمین کے درمیان، کہیئۃ الدخان، دھواں جیسا، دھواں ہوتا نہیں تھا لیکن بھوک کی سبب سے اس کو ہلکا سا دھواں جیسا نظر آتا تھا۔ فجاءہ ابو سفیان مکہ سے حضور کے پاس آئے، اسلام نہیں لائے تھے۔ فقال یا محمد جئت تأمر بصلۃ الرحیم، اور یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صلہ رحمی کا حکم دینے کے لیے آئے ہیں۔ وان قومک، اب قوم یاد آئی، اور آپ کی قوم قد ہلکوا، وہ ہلاک ہو چکی ہے۔ فادعوا اللہ پاک سے آپ دعا فرمائیے کہ اللہ پاک ان سے اس مصیبت کو دور کرے۔ فقرأ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، عبداللہ ابن مسعود نے یہ قصہ نقل کرتے ہوئے یہ آیت پڑھی، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین عائدون تک، بس آپ انتظار کیجئے جس دن آسمان کھلا ہوا دھواں لے کر آئے، یعنی آسمان میں کھلا دھواں نظر آئے، اور اللہ پاک نے مکہ کے مشرکین کے اوپر یہ کر دیا۔ واقعہ ہوا وہ اپنی جگہ پر، اس کی نفی نہیں ہے کہ ابو سفیان آئے۔ عبداللہ ابن مسعود نے اس کی کیفیت بھی نقل کی کہ یہ آسمان اور زمین کے درمیان ان کو جھنجھلاہٹ نظر آتی تھی، دھواں جیسا نظر آتا تھا، لیکن گفتگو یہاں اس کی ہے کہ آیا آیت کریمہ میں فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین جو فرمایا، یہ غزوہ بدر میں جو پیش آیا بدر سے پہلے، یعنی 7 سال والی بد دعا پر وہی مراد ہے، یا قیامت سے پہلے بھی اللہ پاک کی طرف سے دھوئیں کی شکل آئے گی؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا ہے کہ وہ ہو چکی ہے، اور دیگر مفسرین صحابہ کرام کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ قیامت سے پہلے آئے گا، اور وہ جو روایت آپ نے سنی وہ روایت بھی صحیح ہے، اس شخص نے جو کہی کہ فَيَأْخُذُ بِأَسْمَاءِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ، منافقین کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوگا اور مؤمنین کے ساتھ اس کا معاملہ دوسرا ہوگا۔ تو اپنی جگہ پر واقعہ صحیح ہے، لیکن اس کی تطبیق جو غزوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دھوئیں کے ساتھ دے رہے ہیں جو ابو سفیان اور دوسرے لوگوں کو لاحق ہوا، تو یہ من وجہین تو ہے، لیکن یہی ہے نہیں، دھواں دوسرا بھی ہوگا، یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ اچھا، آگے اس کے بعد دوسرا بھی لفظ ہے افیکشف عنہم عذاب الآخرۃ اذا جاء، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، یہ بھی ابن کثیر میں آئے گا۔ اور ولولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي في الحیاة الدنیا، قوم یونس پر عذاب نہیں آیا تھا، اس کی علامتوں کا ظہور ہوا تھا، اور جب کسی قوم پر عذاب آ جائے تو پھر ٹلتا نہیں ہے، جیسے فرعون پر جب عذاب آیا اس نے کہا بھی کہ جیسے بنی اسرائیل ایمان لے آئے اس طرح میں بھی ایمان لا رہا ہوں، لیکن اللہ پاک نے فرما دیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب یہ ایمان اس وقت کا معتبر نہیں ہے۔ اللہ پاک جب کسی قوم پر عذاب نازل کرتے ہیں تو پھر وہ عذاب اتر کر رہتا ہے، البتہ عذاب کی علامتوں کا صرف ظہور ہو، اسباب کا ظہور نہ ہو، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بچا بھی لیا جاتا ہے، جیسے قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا، یہ کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا قوم یونس کے لیے تو ہے لیکن فرعون کے لیے نہیں ہے، اس لیے افیکشف عنہم عذاب الآخرہ اذا جاء، کیا جب کسی قوم پر آخرت کا عذاب، یعنی آخرت کا عذاب سے مراد دنیا کا آخری اور آخرت کا پہلا، ثم عادوا الی کفرہم، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے کفر کی، یعنی اللہ پاک نے بھی یہ فرمایا تھا کہ یعنی مشرکین نے یہ کہا کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ ہم وہ عمل کریں، یا قیامت کے دن یہ کہیں گے لیکن اللہ پاک کی طرف سے اس کی تکمیل نہیں ہوگی، اس لیے کہ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو دوبارہ بھیجے تب بھی لعادو، وہ اسی چیز کا ارتکاب کریں گے جس کا پہلے کر چکے ہیں، عائدون کے ذریعے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ فذلک قولہ تعالی یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ،
یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان، جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ، اور اس سے مراد یوم بدر، تو ایک تو دھوئیں جیسی کیفیت قحط سالی میں ہوئی، اور پھر یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ کی تفسیر بھی عبداللہ ابن مسعود یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہو چکی ہے بدر کے دن۔ اسی طرح وَلِزَامًا پکڑ بھی اللہ پاک کی طرف سے آئی، مشرکین کو قید بھی کیا گیا، تو یوم بدر میں لزام بھی ہوا، یہ عبداللہ ابن مسعود کا فرمانا ہے۔ آگے اس کے بعد الف لام غلبت الروم الی قوم سیغلبون والروم قد مضى، اس کا تو سب ہی اقرار کرتے ہیں، یہ واقعہ پیش آ چکا۔ آگے باب قوله تعالی لا تبدیل لخلق اللہ ای لدین اللہ، لفظ خلق دین الاولین والفطرۃ الاسلام، یہ کلمات ہے، فطرت کا لفظ ہے قرآن میں، سنت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو فطرت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انسانی ساخت ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ حق کو سمجھنا اور قبول کرنا چاہے تو قبول کر سکتا ہے۔ اسی کو حدیث شریف میں فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ بلکہ آپ کو کہہ چکا ہوں میں کہ کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ زبان کے اعتبار سے بھی ایسا ہے، اگر کسی بچے کو کوئی زبان نہ سکھلائی جائے، اس کے قریب میں کوئی نہ رہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کر لے اور قریب میں نہ رہے، تو اب یہ بچہ جس نے نہ گجراتی سنی ہے، نہ اردو سنی ہے، نہ اور کوئی زبان سنی ہے، جب یہ بڑا ہوگا تو عربی میں تکلم کرنا شروع کرے گا۔ یہ فطری زبان ہے، لیکن چونکہ یہ کچھ عرب لسانیات کے ماہرین کا کہنا ہے، کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی اس طرح کہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے پر گفتگو نہیں ہے۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ فطرت سلیمہ ہماری اصلی زبان جنت ہے، جنت والی زبان ہے عربی، اس لیے جب اس کو کوئی زبان نہیں سکھلائی جائے گی تو خود بخود عربی زبان میں گفتگو کرے گا۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے مقالات میں بھی، اور اس کے علاوہ عرب و ہند کے تعلقات جو آپ کی کتاب ہے اس میں بھی آپ نے لکھا ہے کہ جس وقت کورو اور پانڈووں کے درمیان یہ جو ہندوستان کے اندر جنگ ہوئی تھی ہریانہ میں کروکشیتر کے میدان میں، تو شری کرشن نے جو گفتگو کی ہے اس وقت یدھشٹھر کے ساتھ جو پانڈووں میں سے تھا، تو اس گفتگو کو انہوں نے عربی میں گفتگو کی، اور سید صاحب نے اس کا حوالہ دیا ہے گیانند سرسوتی کی بک سے، ستیاگ پرکاش، اس کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا۔ خیر بات تاریخی ہے اس لیے ہم اس کو حدیث کے زندہ میں نہیں کہتے، لیکن مجھے آپ کو بتلانا ہے کہ فطرت کے اوپر، فطرت چونکہ آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے، وہاں کی زبان عربی ہے، اس لیے جب کوئی زبان انسان کو نہ سکھلائی جائے تو وہ خود فطری طور پر عربی زبان میں گفتگو کرے گا۔ خیر یہ تو تھوڑی بات دور جا رہی، یہاں زبان پر گفتگو نہیں ہے، یہاں اس کی اپنی فطرت پر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت کے اوپر پیدا فرمایا، وہ بچہ اگر کسی کے ساتھ آمیزش غلط عقائد کی نہ ہو تو صحیح عقیدے کے اوپر، توحید کے اوپر رہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں، خود ہندوستان میں جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو اندر سے سمجھتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، اور اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی جو خود نفع نقصان پہنچا سکتی نہیں، ہم اس کو جس طرح تراشیں اس طرح وہ بنتی ہے، اس کا ناک بڑا کر دے تو ناک بڑا ہو جائے، وہ اپنے اس ناک کو چھوٹا نہیں کر سکتی، اس کی آنکھیں اگر چھوٹی کر دے تو وہ اس کو بڑا نہیں کر سکتی، جو اتنے مجبور محض ہے وہ ہمارے نفع نقصان کی کیا مالک ہو سکتی ہے؟ ہم اس کے نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ سمجھتے ہیں، لیکن ماحول ایسا مل گیا کہ جس کی بنیاد پر اب وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے ہیں۔ چاہتے ہیں تب بھی ہندو سماج کے اندر اسلام کی یا اور کسی مذہب کی سوچ پیدا کی جائے، خاص کر کے اسلام جو تمام چیزوں سے الگ ہے، تو اس کی سوچ پیدا کرنے کی شکلیں جو ہوتی ہے اس کے اندر مکمل بریک لگی ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تب بھی احمد آباد کے اندر پستک میلہ لگا ہوا تھا، ہم لوگ بھی گئے تھے گجراتی قرآن کی تفسیر لے کر، جو لوگ وہاں خرید رہے تھے یہ کر رہے تھے، ہم نے ان کو بھی دینا شروع کیا۔ اس کے بعد ہم تو وہاں کتب خانے میں یہاں کے لیے کچھ کتابیں لینی تھی تو اس کی طرف گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہم وہاں سے گزر رہے تھے اس کے باہر کے حصے پر، اور وہاں لوگ چائے ناشتہ کر رہے تھے، تو وہاں سے ہم گزر رہے تھے تو ایک صاحب اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کہ میں ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں جس پر آپ کو بہت تعجب ہوگا، عجیب چیز لے کر آیا ہوں، پستک لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا؟ ہم لوگ وہیں سے گزر رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ وہی گجراتی قرآن سارانش بتلا رہا تھا دوسرے کو۔ تو انہوں نے کہا کہ تجھے اس سے کیا لینا دینا، یعنی اس کتاب کو پڑھنے سے تجھے کیا ہے، یعنی اتنی زیادہ
ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح ڈالا گیا ہے، فطرت کے خلاف ایسی چیزیں ان کو ڈالی گئی ہے کہ کبھی اللہ پاک کا صحیح تصور ان کے ذہنوں میں آتا نہیں ہے، اور اگر دل میں آئے بھی تو سماج اتنا سنکوچت ہے، اتنا زیادہ بند سماج ہے کہ جلدی سے ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے۔ اس کے مقابلے میں یوروپ والے، یہودی ہے، عیسائی، خاص کر کے عیسائی بڑی تعداد میں، اور بھی دوسرے مذہب والے، جب ان کے اوپر حق آشکارا ہو جاتا ہے تو وہ ایمان لے آتے ہیں۔ رات دن اس طرح کے قصے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ خیر تو اباہ یہودانی ہے، یونسرانی ہے، یمجسانی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فطرت الہیہ عہد الست میں جو الست بربکم سب نے کہا تھا بھلا کیوں نہیں، یہ ماں باپ ان کو کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں بھی فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو حنفاء پیدا فرمایا، خالص توحید والا، لیکن شیطان نے ان کا اغوا کر کے صحیح راستے سے ان کو بھٹکا دیا۔ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعا، کتنی شاندار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جس طریقے سے جانور ہوتا ہے تنتج بہیمۃ جمعا، وہ جو بچہ پیدا کرتا ہے تو صحیح سالم بچہ ہوتا ہے، لیکن هل تحسون فيها من جدع، تم اس کے اندر کسی کو کنکتا دیکھتے ہو؟ انسان ہی ہوتا ہے، پیدائشی طور پر اس کو کنکتا نہیں ہوتا ہے، یہ لوگ اس کے کان میں اپنی طرف سے تبدیلی کرتے ہیں۔ یہ ہے فطرت اللہ، اللہ نے جس کو جس حال کے اوپر رکھا ہے اس حال کے اوپر وہ رہے تب تو اسی شکل میں ہے، لیکن خارجی قوتیں ان کو اسے بدل دیتی ہے، فطرت کے خلاف چیزوں کی طرف آمدہ کرتی ہے۔ یہ بھی تکوینی طور پر ہے، اللہ ہی کے ارادے سے، اللہ ہی کی چاہت سے ہے، لیکن اللہ پاک نے ہدایت کے راستے زیادہ آسان کر دیے گمراہی کے مقابلے میں۔ هل تحسون فيها من جدع، آگے ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، تبدیل بخلق اللہ جائز نہیں ہے، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آدمی کو انسان بنایا ہے، وہ عورت بننا چاہے یا عورت ہے اور وہ مردوں کی سی نقالی کرے، یا بدن کے اعضاء کے ساتھ آج کل چلتا ہے ذاتی پریورتن، یہ سیکس یعنی اپنے جسم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد بنایا ہے، وہ اپنے اعضاء کو عورت والا کرنے کی کوشش کرے، عورت بنائی ہوتا نہیں ہے، فطرت بدلتی نہیں ہے اس طرح کی۔ یہ فطرت کے ظاہری جو اعضاء ہے اس میں تبدیلی، جیسے کنکتا، اس طریقے سے یہ اپنے جسموں کے اندر کچھ تبدیلی کر دے، اور اسی طریقے سے ایسی تبدیلی جائز نہیں ہوتی ہے، اگرچہ وہ ہو یا نہ ہو، سوائے اس کے کہ آپ فقہ میں سن چکے ہیں کہ ایک مرد ہے، عورت کی کچھ علامتیں ہیں اور مرد کی علامتیں غالب ہے، تو وہ اگر آپریشن کروا کر اپنے لیے مرد ہی اپنا تجویز کرنا چاہے تو اس کی گنجائشیں ہیں، ہلکی پھلکی ہے۔ اسی طرح کبھی انگلیوں میں زیادتی ہو گئی، یہ اللہ پاک کا نظام ہے پیدائش کے وقت۔ اب اسی طرح کوئی عورت ہے، اس کے بال ہی سر کے نہیں اگ رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں وہ ہے کہ جس میں فقہ کے اعتبار سے گنجائشیں دی گئی، اس کو تبدیل بخلق اللہ نہیں کہا جاتا، لیکن ذاتی پریورتن اور بغیر کسی ضرورت کے پلاسٹک سرجری کروا کر اپنے جسم کو الگ الگ شکلوں میں، الگ الگ اس میں مرد ہو عورت بن جائے، عورت ہو مرد کی شکل کر لے، یا اپنی حیتیں بدلتے، جو مجرمین ہوتے ہیں وہ اپنے چہرے بدلتے رہتے ہیں، پلاسٹک سرجری کے ذریعے ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، تو بلا ضرورت کے اس طرح پلاسٹک سرجری کی گنجائش نہیں۔ اور جہاں ضرورت ہوتی ہے، بدن کے کچھ اعضاء ایسے ہوتے ہیں جو بدنما معلوم ہوتے ہیں، اور وہاں اب آج کل پلاسٹک سرجری کے ذریعے، تو یہ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں کر رہا ہے، اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہوں تو گنجائش ہوتی ہے، یعنی جائز، جواز کے درجے میں آتی ہے۔ سورہ لقمان باب قولہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بے شک شرک البتہ بہت بڑا گناہ ہے، بڑا ظلم ہے۔ صحابہ کرام ڈر گئے تھے اس آیت کے ذریعے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، تو صحابہ ڈر گئے اس لیے کہ وہ ظلم کا دوسرا مطلب سمجھے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو جائے اس کو انہوں نے ظلم سمجھا، اور آیت کریمہ میں شرک مراد ہے، تو شق ذالک علی اصحاب رسول اللہ، صحابہ کرام کے اوپر یہ دشوار گزرا، اور انہوں نے کہا کہ اینا لم یلبس، ہم میں کون ایسا ہے کہ جس نے اپنے گناہوں میں نیکی کے ساتھ ظلم کا خلط ملط نہیں کیا ہو، یعنی کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ لیس بذالک، بات ایسی نہیں ہے، یعنی اللہ پاک کے یہاں اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ الا تسمعوا الی قول لقمان لابنہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن اس آیت کے ذریعے اور اس روایت کے ذریعے بندے آپس میں ایک دوسرے پر جو ظلم کریں گے، یہاں اس ظلم سے شرک مراد ہے، دوسرا ظلم مراد نہیں ہے، بس اتنی بات کہی جا رہی ہے۔
اور دوسری آیتوں میں فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرو، انی حرمت الظلم علی نفسی فحرمتہ، میں نے اپنے اوپر بھی ظلم حرام کیا اور بندوں کے اوپر بھی ایک دوسرے کے حقوق کو ضائع نہ کرو. یہ اپنی جگہ پر ہے، اس کی نفی نہیں ہے، یعنی اس کا گناہ اس درجے کا ہوگا، وہ شرک کا درجہ نہیں ہوگا. آیت کریمہ میں تو اس شرک پر گفتگو ہو رہی ہے. وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أَيْ بِشِرْكٍ، بس اتنی گفتگو ہے. نفس ظلم پر جو سزا اور گناہ ہونے والے ہیں، چاہے مومن مومن کے ساتھ کرے، غیر مومن کے ساتھ کرے، جہاں کہیں بھی ظلم کی شکل ہوگی اس پر اس کی پکڑ ہونے والی ہے. غیر مسلمین بھی ایمان کے مکلف اور اس کے ذمے کے اندر وہ اس کے بھی مکلف ہے. آگے آیت کریمہ باب قوله ان اللہ عنده علم الساعة، اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے. روایت آ چکی ہے، حدیث جبرائیل جس کو کہتے ہیں وہی یہاں مراد ہے. مشکات میں بھی یہ روایت آپ سن چکے ہیں اور اس جگہ پر بھی اس روایت کو یہاں لے آئے. روایت مشہور ہے اور اس کی ضمن کے اندر مستقل کتابیں تصنیف ہو چکی ہے. حدیث جبرائیل پر لوگوں نے اتنی نئی نئی چیزیں نکالی. ہم لوگ مشکات پڑھتے تھے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ عبداللہ صاحب کے پاس، تو حدیث جبرائیل پر انہوں نے اتنا لمبا کلام کیا، 40-50 صفحے کے قریب. کافی میں نے جو لکھا تھا کل اتفاق سے نظر پڑی تو 40-50 صفحے کے قریب اسی روایت کے اوپر حضرت کا بہت زیادہ عجیب و غریب نکات وغیرہ محدثین کا جو کلام ہے اس کو ذکر کیا. تو محدثین نے اس کے اوپر تفصیلی بحثیں کی ہے. تصوف کا علم بھی مل احسان کے ذریعے اسی کے ذمہ میں ثابت ہوتا ہے. ایمان اور اسلام کے درمیان فرق ہے یا نہیں، پھر استاد اور شاگرد کے درمیان، طالب علم اور استاد کے تعلقات اور ان کے درمیان کس طرح ایک دوسرے سے رہا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت یہاں فرمائی. مشکات میں بھی روایت ہے اور بھی دوسری کتابوں میں روایت ہے. کچھ روایتوں میں کلمات کا تھوڑا فرق بھی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ سن ہی چکے ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ، یہاں حضرت ابو ہریرہ والی ہے، کان یوما بارزا للناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرماتے. بروز کا معنی ظہور، تشریف فرما ہونا، ظاہر ہونا. اذ اتاہ رجل یمشی، کہ اچانک ایک صاحب چلتے ہوئے آئے. یہاں روایت میں اتنا ہے، دوسری روایتوں میں الگ کلمات ہے کہ شاندار کپڑوں کے ساتھ آئے اور ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا. دور سے آئے تھے لیکن چہرے پر کوئی آثار اتنے نمایاں نہیں تھے کہ بہت لمبے سفر سے آئے ہوں. فقال یا رسول اللہ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ ولقائہ. یہ بھی جاننا ضروری ہے. ہمارے فارغ ہو جاتے ہیں طلبہ اور کوئی یہ پوچھے کہ مول صاحب ایمان میں کون کون سی چیزیں آتی ہے تو مول صاحب کو پتہ نہیں ہے. نماز کے فرائض کا پتہ نہیں ہے کہ کون کون سی چیزیں فرض ہے. سنتوں کو فرض بتلا دیتے ہیں اور فرض کو سنت بتلا دیتے ہیں. یہ تمیز نہیں ہوگی تو نماز میں پنچر پڑے گا تو آپ کیسے ٹھیک کریں گے؟ نماز فاسد ہو جائے گی اور آپ سمجھیں گے کہ سنت چھوٹی ہے. سنت چھوٹی ہے اور آپ دوبارہ نماز پڑھیں گے یا پڑھائیں گے، تو یہ بہت جاننا ضروری ہے. تو الایمان باللہ، ایمانیات یہاں فرمائے اللہ کی ذات عالی کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ جو ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساتھ جو ہمیں عقائد رکھنے ہیں وہ سارے کے سارے عقائد تؤمن باللہ میں صفات وغیرہ کے سارے آ جائیں گے. وہ ملائکتی ہی، فرشتوں کے سلسلے کا علم ضروری، اسی لیے عقائد کی کتابوں میں ہمارے یہاں ملائکہ، انبیاء، صحابہ کے نام پر بھی گفتگو ہم نے کی ہے. گجراتی میں چھوٹی سی بک لکھی تو اسی لیے کہ یہ سب وہ بنیادی عقائد ہے. اچھا کچھ چیزیں وہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی تو فرما دی اسی اور اجمالی فرمائی، اسی کے ضمن سے دوسری چیزیں نکلتی ہے اور ان دوسری چیزوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. آپ کو شاید میں کہہ چکا ہوں سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے زمانے میں رسالت کے مسئلے پر، مہدویت کے مسئلے کے اوپر گفتگو ہوئی. اس لیے کہ ہندوستان میں جون پوری صاحب نے دعویٰ کیا اکبر کے زمانے میں، اور یہاں گجرات میں بھی آئے تھے، احمد آباد میں بھی وہ آئے تھے، حرم شریف بھی گئے اور اپنے لیے مہدویت کے دعوے کیے. تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تکمیل الایمان میں بھی اور مشکات کی جو شرح ہے، دو آپ کی شرح ہیں، ایک اشیعۃ اللمعات ہے فارسی میں اور ایک لمعات ہے، بہت شاندار کتاب ہے لمعات میں. بخاری کے ہمارے محشی حضرت مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ سہارنپوری، ان کو دیکھتا ہوں کہ جب کوئی مسئلہ مشکل ہوتا ہے، کوئی بحث مشکل ہوتی ہے تو آپ جب بخاری کے حاشیے میں دیکھیں، یہاں خود سامنے ابھی اذا ولدت الامۃ ربتہا، وہیں پر لمعات کے حوالے سے حضرت مولانا نے بھی، مولانا تقی الدین ندوی صاحب نے حاشیے کے اندر لمعات کا حوالہ بھی دیا ہے.
تو حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ایسے موقع کے اوپر لمحات کے حوالے سے بات نقل کرتے ہیں، اور وہ اتنی جاندار ہوتی ہے، اتنی جامع اور معنی ہوتی ہے کہ ابن حجر عسقلانی، کرمانی، ابن بطال اور بھی اس طرح ابن المنیر، یہ اس طرح کے جتنے بھی حضرات ہیں ان میں سے کسی کے کلام میں قسطلانی وغیرہ ان کے یہاں نہیں ملتی ہے، اور مولانا اس کو مختصر سے جملے میں، عجیب ہے کہ عربی زبان کی اللہ پاک نے آپ کو کیسی سکھلائی تھی کہ آپ جامع معنی انداز کے اندر، علمی انداز کے اندر مختصر گفتگو، اور آپ کی جو عربی ہے وہ بھی ماشاءاللہ بڑی چاشنی والی ہے، مٹھاس والی ہے، تو اس کو نقل کرتے ہیں۔ تو آپ نے تکمیل الایمان کے اندر اس مسئلے کو بھی ذکر کیا۔ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے فرمایا کہ علماء کرام کو اپنے زمانے کا ایسا فتنہ ہو جو اعتقادی فتنہ ہو، جس پر جیسے یہ شکیلیت والے، عیسائیت کا دعویٰ کرنے والے کچھ لوگ پاکستان میں ہوئے، اس قسم کی جو چیزیں بنیادی اعتقاد والی ہے اس کے خلاف اس طرح کی کوئی چیز لے کر آئے تو اپنے زمانے میں اس کا بھی رد کیا جائے۔ علماء متکلمین نے اپنے زمانے میں معتزلہ تھے تو ان کا جواب دینے ہی کے لیے اس طرح کی اصطلاحات اور اس طرح کی چیزوں کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا۔ خیر، تو الایمان باللہ و ملائکتہ و رسلہ، فرشتوں پر، اللہ کے نبیوں پر، و لقائہ، اور اللہ سے ملاقات، یہ لقاء الہی، یہ ایک لفظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھایا اللہ تبارک تعالیٰ کی زیارت کا اور اس کی لقاء کا، یعنی حاضری ہوگی اللہ پاک کے دربار میں، اب چاہے اچھے طریقے سے ہو اور چاہے حساب کتاب کے موقع پر اللہ پاک کی طرف سے غضبناکی کے ساتھ ہو، لیکن لقاء ہوگا، اللہ کے دربار میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ وَتُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ، اور تم ایمان لاؤ بعث آخر کے اوپر۔ ایک تو نفس ایمان ہے اور ایک اس کے بعد ہے کہ یہ ایمان پر برقرار کیسے رہے، اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں ذکر کی ہے محدثین نے۔ قال یا رسول اللہ مل اسلام، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے البعث کے بعد الآخر کا لفظ بھی ذکر کیا، تو بعث اول سے احتراز مقصود ہے۔ علامہ کرمانی فرماتے ہیں یا تو صفات لازمہ کے بعث آخر ہی مراد ہوتا ہے، دوبارہ، پہلا تو پیدا ہوا ہی ہے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین۔ قال یا رسول اللہ مل اسلام، اس کے بعد انہوں نے اسلام پوچھا۔ الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ مفروضہ زکوٰۃ کو ادا کرو، فرض زکوٰۃ کو، اور وہ تصوم رمضان کے روزے رکھو۔ جب ایمانیات پوچھے گئے تو اعتقادات کو ذکر کیا، جب اسلام پوچھا گیا تو ان تعبد اللہ ولا تشرک به تو پہلے ذکر کیا جو اسلام کی ظاہری شکل ہے، اور پھر اس کے بعد عبادات کو ذکر کیا، تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان۔ اب یہ زکوٰۃ کی فرضیت نفس فرضیت ہے، کچھ آیتیں آپ سن چکے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین، آگے آ رہا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور سورت چونکہ مکی ہے، جب زکوٰۃ کی فرضیت نہیں آئی تھی تو اس کا جواب دیا گیا۔ یہاں تو یہ سوال نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں تو مدینہ منورہ میں ہی جبرائیل امین تشریف لائے ہیں۔ یا رسول اللہ مل احسان، تیسری چیز پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے، تو ایمانیات، اسلامیات اور احسانیات، اور اسی بنیاد پر پھر ہمارے یہاں اس کی ترتیب رہی، فقہ اکبر عقائد، فقہ اوسط تصوف، اور فقہ اصغر جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، تو جس کو فقہ مطلق بولا جاتا ہے وہ بیچارہ ہے فقہ اصغر، اور اوپر والے دو فقہ اکبر اور فقہ اوسط ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ اللہ پاک کی معرفت والا الاحسان، ان تعبد اللہ کانک ترہ، ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، گویا فرمایا اور آسانی دے دی ہمیں، اس لیے کہ ہم تو دیکھیں گے نہیں، لیکن استحضار پیدا کرو اللہ کی حاضری کا، اللہ کے دیکھنے کا استحضار پیدا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پس اگر تم فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تم اللہ تبارک تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، نیچے اترو گے اور کم سے کم یہ تو ہوگا کہ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اصل تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں، یہ تصور کیا جائے تو اوپر جائیں گے تو پھر نیچے تک کی چیز آپ کو کیفیت حاصل ہوئی۔ اسی کو سمجھایا، مستحبات کی رعایت سنن تک پہنچاتی ہے، سنن کی رعایت وجوب کو پختہ کرتی ہے، اور واجب اور سنت کی رعایت فرض کو پختہ کرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت احسان ذکر کیا، اس پر بھی ہمارے صوفیاء کے نام نے بہت تفصیلی گفتگو کی، خاص کر کے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت تفصیلی کلام فرمایا ہے۔ قال یا رسول اللہ متی الساعۃ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل،
جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بعالم من السائل، سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے، میں تم سے زیادہ نہیں جانتا ہوں، جیسے تم نہیں جانتے ہو اس طرح میں بھی نہیں جانتا ہوں، ولکن ساحدثک عن اشراطها، لیکن میں اس کی کچھ علامتیں تم کو ذکر کرتا ہوں۔ اذا ولدت المرأة ربتها، جب عورت اپنی آقانی کو جنے، اب چاہے وہ بانجیوں والا زمانہ تھا وہ بھی، جیسے محدثین نے یہ بھی بتلایا، اور بھی کچھ حضرات نے عجیب و غریب دوسرے بھی بہت سارے معنی مراد لیے۔ پھر تو لفظ ربتها، تو ربتن سے کیا مراد؟ رب کا لفظ مالک، سید، مدبر، مربی، ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ولا یطلق غیر مضاف الا علی اللہ، بغیر اضافت کے جب آتا ہے تو اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، الا نادرا، البتہ کبھی کبھار۔ تو عمومی طور پر آپ دیکھتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ اصل آیا ہے انہ ربی احسن مثوایا سورہ یوسف میں، وہاں بھی مفسرین نے انہ ربی کا معنی ایک تو یہ کہ آقا مراد لیا، اور کچھ حضرات نے کہا کہ انہ ربی سے یوسف علیہ السلام اللہ پاک کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے۔ تو دونوں مراد اپنی اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے، نفی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان تلد المرأۃ ربتها، کچھ حضرات نے ربہا کا لفظ بھی ذکر کیا ہے مذکر کا۔ خیر، یہاں پر بانڈیاں اپنی مربیہ کو جنے، آج کل کثرت سے اب شروع ہو چکا ہے، دیکھ ہی رہے ہیں، کوئی مالدار ہے اس کے گھر میں کام کرنے کے لیے کوئی بیچاری آتی ہے، اب وہ بانڈی غلام کا رواج تو ہمارے زمانے میں ختم ہو گیا، لیکن یہ ایک شکل ابھی بھی ہے۔ غریب گھر کی کوئی عورت ہے، محنت مزدوری کرتی ہے، کسی بچی کی پرورش بھی اب اس کے گھر میں گئی تو بچہ چھوٹا ہے، یا ملازمت کے لیے آج کل چلے جاتے ہیں مرد اور عورت دونوں، اور بچے کو حوالے کر دیتے ہیں دوسرے کسی کے، اور وہی ان کی پرورش کرتی ہے۔ تو ان تلد اذا ولدت المرأۃ، لیکن خیر یہاں ولد کا لفظ ہے، وہ اپنا لغوی اور حقیقی معنی اس کا یہی ہوا کہ عورت اپنی آقانی کو جنے، یعنی بچیاں اتنی جرت والی ہو جاتی ہے ماں کے اوپر کہ ماں بیچاری ماں نہیں ہوتی ہے، بیٹی ماں کے درجے میں آ جاتی ہے، اور وہ اس کے اوپر اتنی دادا گیری کرتی ہے۔ ایک تو یہ بھی مفہوم کچھ حضرات نے لیا، ہر زمانے کے اعتبار سے اس کی کیفیتیں بدلتی رہتی ہے۔ اس طریقے سے آج کل ایک نئی شکل نکلی ہے ان تلد المرأۃ ربتها میں، اس کو کہا جاتا ہے سروگت ماں۔ یورپ کے ملکوں میں عورتیں اپنے جسم کو چیر پھاڑ پسند نہیں کرتی ہے، بچوں کی ولادت پسند نہیں کرتی ہے، تو یہ جو بڑے ممالک ہے ترقی یافتہ، وہاں کی عورتیں ترقی پذیر ملکوں کی عورتوں کے پاس آ کر، یا ان کو وہاں بلا کر، یا جیسے ہمارے کھیرا ضلع کے اندر آنند ضلع میں ہمارے غیر مسلم پٹیل برادری میں یہ امریکہ میں رہتے ہیں زیادہ تر، تو یہاں پر بھی یہ مسئلہ آیا کہ ایک عورت کو اولاد چاہیے لیکن پیٹ کو حمل نہیں رکھنا ہے، چیر پار نہیں کرتے، تو کیا کرتے ہیں؟ تو ان کا مادہ منویہ ان کے شوہر کا کسی دوسری عورت کے رحم کو کرائے پر لیا جاتا ہے، اور یہ مادہ منویہ چند دنوں تک یہ لوگ لیبورٹری میں رکھتے ہیں، اور پھر اس کو ٹیمپریچر دینے کے بعد اس کیفیت کے ساتھ دوسری عورت کی رحمدانی میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اب وہ بچہ وہاں پرورش پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، یعنی پرورش پا کر وہی 9 مہینے، پھر اس کے بعد اس کا تولد ہوتا ہے۔ تو اب ظاہری لفظ کے اعتبار سے دیکھیں تو ولدت المرأۃ ربتها، اسی لیے ایک مستقل مسئلہ آیا ہے کہ سروگت ماں اس عورت کو جس نے اس کے دوسری عورت کے اور اس کے شوہر کے مادہ منویہ اور یعنی دونوں کے اس نطفے کو اپنے اندر رکھا اور رکھ کر بڑا کیا بچے کو 9 مہینے تک، تو وہ اس کی ماں کہلائے گی یا جس کا مادہ منویہ ہے۔ کچھ حضرات علماء کرام نے آیتوں کے ظاہر سے یہ کہا کہ آیت کریمہ میں ماں کس کو کہتے ہیں؟ والدہ، ولدت، تو جنا تو اسی سروگت نے ہے اس لیے وہ اس کی ماں، لیکن فتویٰ اس پر نہیں ہے، اس لیے کہ مادہ منویہ کا اصل اعتبار ہے۔ اگر سے 9 مہینہ اس عورت کے پیٹ میں وہ مادہ اس شکل میں رہا کہ اس عورت کے جسم سے بھی اس نے غذائیت حاصل کی، اور یہ بچہ ایک نطفے سے بچے کی شکل میں، زندہ بچے کی شکل میں ہو گیا، تو یقینی بات ہے کہ اس عورت کے پیٹ میں کھانا پینا اور یہ ساری چیزوں سے اس بچے نے فائدہ اٹھایا۔ لیکن ہمارے علماء نے یہی فرمایا کہ یہ عورت دودھ پلانے والی رضائی ماں کہلائے گی، یعنی اس کے حکم میں، اور یہ جو اصلی ماں ہے جس کا نطفہ ہے، اس لیے کہ اصل کا نطفے پر اعتبار ہے، لیکن کتاب اللہ کی اس ظاہر سے ولد کا لفظ آیا تو اس سے کچھ علماء نے یہ بھی کہا۔ خیر مجھے یہ بتلانا ہے کہ اذا ولدت المرأۃ ربتها، اس کی مختلف شکلیں ہر زمانے میں ہوتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مفہوم ذکر کر دیا
کہ جس میں جو اونچی ہونی چاہیے وہ نیچے ہے اور جو نیچے ہونی چاہیے وہ اوپر. ربتا ہے اور سیدہ ہے. سیدہ اس کی پرورش اور اس کی ولادت اور اس کی تربیت یہ کر رہی ہے اور وہ بیچاری خود مانگی ہے. تو انا ہے. اس طریقے کی جتنی بھی شکلیں بنتی ہیں وہ سب اس کے اندر آ جائے گی. ربتہا کا لفظ بھی آیا ہے اس لیے آقانی. اور اگر رب بہا ہے تب بھی مسئلہ ہے. دیکھ ہی رہے ہیں لڑکے بھی ماں باپ کے اوپر کتنے غالب آ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے دوسری شکلیں جو ابھی میں نے بتلائی اس میں کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے. پتا کمین اشراطہا یہ اس کی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. وَإِذَا كَانَ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ اور جب الحفاظ بغیر جوتے چپل والے العراۃ ننگے لوگ رؤوس الناس لوگوں کے سردار بن جائیں گے. فذاک من اشراطہا اس میں تو کوئی کمال رہا ہی نہیں. رات دن دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کے اندر اس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہے. جس نسل کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے جو جانور چرانے والے لیکن وہ انسانوں کو چرانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں. اور اس طریقے سے جن میں کچھ انسانیت نہیں ہے الحفاظ العراۃ ہے اور کروڑوں کے شاندار ڈریس پہن کے پھر رہے ہیں اب جن کو پہلے کھانا پینا نصیب نہیں ہوتا تھا. خدا کے من اشراطہا یہ سب قیامت کی نشانیاں. فی خمس لا یعلمہن الا اللہ یہ روایت آ چکی ہے. 5 چیزیں جو اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. آگے حضور نے فرمایا ثم انصرف الرجل ان اللہ عنده علم الساعة والی آیت پڑھی. پھر وہ آدمی آپ کی مجلس سے نکلے. حضور نے صحابہ کو فرمایا ردوا علیہ اس کو بلاؤ. صحابہ فاخذوا لیردوا نکلے باہر تاکہ آواز لگائے. فلم یروا شیئا لیکن وہ غائب شخصیت. تو حضور نے فرمایا ھذا جبریل جاء لیعلم الناس دینہم یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے آئے ہیں اس لیے تاکہ لوگوں کو ان کا دین سکھلانے کا ذریعہ بن جائے. سوال بھی نصف العلم ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیے. صحابہ کرام کو سوال کا کیا انداز ہونا چاہیے اس کے لیے اللہ پاک نے براہ راست تربیت فرمائی ہے. کوئی دنیا میں ایسا کہ جس کی تربیت اللہ کے فرشتے روح القدس کرے جو وحی الہی لے کر آنے والا فرشتہ تمام انبیاء کے پاس قرآن کریم لانے والے وہ اتنے معزز اور مقدس فرشتے جن کا مقام مطاع ثم امین جنت میں بھی اور آسمانی دنیا میں بھی جن کا اہتمام کیا جاتا ہے. ایسے فرشتے صحابہ کرام کے ہم نصیب بن کر آئے اور شاگرد بن کر حضور کو صحابہ کرام کو سکھلانے کہ سوال کس انداز سے کیا جائے. لمبی تفسیریں کی ہے علماء نے. بیٹھے کس طریقے سے وہ اپنا زانو اور پھر اس کے بعد اجنبیت بھی کر لی اپنا ہاتھ اس طرف بھی رکھ دیا. اس طرح عجیب و غریب کیفیتیں ہوئی. یہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمانیات اسلامیات اس طرح کے سوالات بھی سکھلائے اور سوالات سکھلا کر ساتھ میں احسانیات بھی. معلوم یہ ہوا کہ صرف ظاہری ایمان نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ احسانی کیفیات ایمان اور اعمال صالحہ کو مضبوط کرتی ہے. ایمان اور اسلام کا تعلق ظاہر سے باطن اور باطن سے ظاہر کی طرف. فجر کی نماز میں سن ہی چکے ہیں قرات ولیکن قولوا اسلمنا یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. ایمان اور اسلام یہ دونوں چیزیں کبھی مل ایمان پوچھا گیا اور آپ نے اسلامیات ذکر کیے مل اسلام پوچھا گیا اور ایمانیات ذکر کیے گئے ہے. دونوں چیزیں اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے اور ایمان کا تعلق باطنیات سے ہے. اور ان دونوں کے بعد احسانیت کی صفت آ گئی تو یہ صفت احسان تحسینیات میں سے ہے. ضروریات میں سے نہیں ہے تحسینیات لیکن تحسینیات بھی فرض ہوتی ہے. ضروری ہونے کا نہ ہونے کا مطلب آگے مقاصد شریعت کی بحث میں یہ چیز آتی ہے. تو صفت احسان جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معرفت الہیہ کو ہی بتلایا. تصوف کی دنیا میں علماء کرام صوفیاء کرام ہمیں اسی طرح متوجہ کرتے ہیں کہ ذکر مسلسل کرتے رہو مراقبے کرواتے ہیں کہیں بزرگوں کے پاس ہوتے ہیں اور ان سب کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ایک اللہ کی طرف توجہ ملتفت ہو جائے اس کی جلالیت اس کی جبروتیت کا تصور آ جائے اور اپنے کو کچھ نہ سمجھے. اس طرح کی جب کیفیت ہو وہ کیفیت مطلوب نہیں ہے جو منصور حلاج نے ان الحق کے نعرے کے ساتھ لگائی. اگرچہ ان کے سلسلے میں اختلاف ہے. کچھ حضرات نے منصور حلاج کے متعلق یہ کہا کہ ہندوستان کے جوگیوں سے ان کا تعلق تھا. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک کتاب ہے مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا افسانہ. اس میں آپ نے تفصیل سے اس کے متعلق لکھا ہے. البتہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی دنیا کے تھے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے منصور حلاج پر جو کلام کیا آپ نے ان کی تائید کی ہے. یعنی منصور نے جو کچھ کیا جنید بغدادی اور دوسرے حضرات نے فرمایا بھی
کہ ذرا کچھ تجلی دیکھ لی، یعنی معرفت الہیہ کا ایک تھوڑا سا گھونٹ پی لیا تو آپے سے باہر ہو گئے اور ان الحق کے نعرے لگانے لگے، اپنے اندر حق کی باتیں. یہ اس طرح کی، چونکہ ہندوستان میں بھی جوگ پن کے اندر اس طرح کی کچھ چیزیں پائی جاتی ہے. ان کے یہاں جو رسالت کا تصور ہے، ان کے یہاں جو اور اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں اوتار والی، اس طریقے کی چیزوں کی بنیاد پر مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی واقعے سے ثابت کیا کہ یہاں کے جوگیوں سے ان کا تعلق تھا. اللہ عالم. مل مسئول عنہا، اس کے بعد قیامت بھی، یہ ترتیب بتلائی، قیامت کی نشانیاں بھی، یہ بھی گویا اہتمام اس کا بتلایا کہ قیامت کی نشانیوں کو بھی امت کو جاننا ضروری ہے تاکہ وہ اس سے بچ جائے. ایک مرتبہ ہمارے یہاں مسجد کے اندر کچھ لوگ شور کرتے تھے. عموماً دیہاتوں میں دیکھتے ہیں جماعت خانے میں جو لوگ پڑھنے والے ہوتے وہ تو وہاں ہوتے ہیں، اور جو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں ایک تو دیر سے آتے ہیں، اور پھر پرانی مسجد تھی تو وہاں ہوتے جیسا تھا تو وہاں بیٹھے رہتے تھے اور باتیں کرتے تھے. تو ایک بڑی عمر کے چاچا نے ایک مرتبہ مجھے کہا، ان کا بھی انتقال ہو گیا، کہ مولانا ان کو سمجھاؤ ورنہ مسجد کو بازار کر دیں گے. تو دوسرے ایک چاچا نے کہا کہ مول صاحب قیامت کی نشانیوں میں سے آپ لوگ بتلاتے ہو کہ مسجدوں میں شور ہوگا، تو قیامت آنے والی ہے تب شور تو ہوگا ہی. مذاقی تھے وہ چاچا. میں نے کہا اللہ کے رسول نے آپ کو کہا تھا کہ 1400 سال کے بعد کنکاریہ میں فلانے صاحب آئیں گے اور وہی قیامت کی اس نشانی کا اپنی طرف سے ادگھاٹن کریں گے. تو چونک گئے. میں نے کہا یہ بچنے کے لیے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ہمیں اس لیے نہیں کہا تھا کہ وہ چیز کرو. قیامت کی نشانی ہے تو وہ تو آنے ہی والی ہے. ارے آنے والی ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق کا کلام ہے، لیکن آپ کے ذریعے اس کی ابتدا ہو، اس سے آپ کو بچنے کا کہا ہے، ارتکاب کرنے کے لیے نہیں کہا ہے. اس لیے یہ علامتیں اور یہ نشانیاں بھی جاننا ضروری ہے. آگے اس کے بعد والی روایت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ان اباہ حدثہ، کہ ان کے والد یہ محمد ابن زید ابن عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن عمر قال، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الغیب خمس. یہاں عبداللہ ابن عمر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے. مفتاح الغیب خمس، غیب کی چابیاں 5 چیزیں ہیں. اور پھر یہ آیت پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلے عرض کر چکا ہوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے باہر نکلنا نہیں چاہتے تھے. حج کے موقع پر گئے، بڑی پریشانی تھی کہ واپس کب آؤں میں. تو یہ خطرہ ہوا تو خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پوچھا کہ میری موت کب ہے، کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیاں اٹھائی. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھ میں نہیں آیا. واللہ عالم محمد ابن سیرین اس وقت تھے یا نہیں تھے زندہ. تو محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مسئلہ پہنچایا گیا ہے یا اور کسی خواب کی تعبیر والے جو بھی ہو. تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے اشارہ اس آیت کی طرف ہے یا اس روایت کی طرف، مفتاح الغیب خمس، اسی میں سے تمہاری وفات کہاں ہوگی. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، اس کی طرف اشارہ ہے. آگے اس کے بعد حامیم تنزیل السجدہ. حامیم سجدہ بھی ہے اور تنزیل السجدہ بھی، دونوں کا فرق کرنے کے لیے سورہ سجدہ اس کو بولا جاتا ہے، اس کو حامیم سجدہ بولا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے تنزیل السجدہ کا بھی اس طرح کا عنوان دیا گیا ہے. آگے اس کے بعد ہے مہین. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے بنائی اس کی نسل من سلالۃ. سلالۃ کا لفظ پہلے بھی آ چکا، صلی یسلو، اور اسی سے من ماء مہین، کمزور پانی سے، بے قدر کمزور پانی سے، نچرے ہوئے. کچھ حضرات نے سلالتن کا نچوڑنا کا مفہوم ادا کیا ہے. انسان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا مائے مہین سے ضعیف، اور ضعیف سے مراد نطفۃ الرجل، انسان کا نطفہ ہے. اللہ نے انسان کی اس سے تخلیق فرمائی تاکہ انسان تکبر نہ کرے. آگے اس کے بعد وقالوا اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید. مشرکین نے یہ اشکال کیا کہ کیا جب ہم زمین کے اندر اذا ضللنا فی الارض ای ہلکنا، دنیا میں انتقال کر جائیں گے تو کیا دوبارہ تخلیق ہماری کی جائے گی. ابن عباس نے آگے ایک لفظ فرمایا الجرز. اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز. کیا انہوں نے اس بات کی طرف نظر نہیں کی کہ نسوق الماء الى الارض الجرز، کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی پہنچاتے ہیں. فنخرج به زرعا، اور اس کے ذریعے ہم کھیتی پیدا کرتے ہیں. جرز کہا گیا ایسی جگہ کو جس میں بارش بہت کم ہوتی ہو اور جس سے اس زمین کو فائدہ نہ ہوتا. الذی لا تمطر الا مطرا لا یغنی عنها شیئا. اتنی بارش ہو کہ جس سے بے نیازگی نہ ہو، مراد کم بارش ہو.
یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الی الارض الجرز، ایسی جگہ جہاں کم بارش ہوتی ہے لیکن ہم وہاں پر پانی پہنچاتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مصر کے متعلق کہ مصر ایسا ملک ہے کہ جہاں بارش کم ہوتی ہے لیکن دوسرے علاقوں سے پانی دریائے نیل کے ذریعے آتا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں بارش کم ہوتی تھی ان علاقوں تک نرمدا کی نہر پہنچ چکی ہے، کاٹھیاواڑ کے اندر، کچھ کے علاقوں کی طرف، پالنپور کے علاقوں کی طرف وہاں پہنچائی ایسی جگہ۔ لیکن اب نظام ہی کچھ دوسرا ہو رہا ہے۔ کچھ جہاں بارش 15-20 انچ تو وہاں کی کھیتی باڑی کے لیے کافی ہو جاتی تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہاں بارش جنوبی گجرات میں جو ہوتی تھی اس سے زیادہ بارش کچھ میں ہو گئی، 150 گنا یعنی ڈبل آدھی ہو گئی ہے، جتنی ہوتی ہے موسم کی 100% ہوتی ہے، 150% کے قریب وہاں پہنچ گئی۔ خیر، تو الارض الجرز۔ آگے اس کے بعد ہے یہدی، اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا یہ چیز اولم یہدی لہم ان کی ہدایت کے لیے بات کافی نہیں ہے؟ کم اہلکنا من قبلہم من القرون، ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا، کتنی امتوں کو ہلاک کیا۔ تو یہدی یبین کے معنی میں، فلا تعلم نفس ما اخفی لہم، بس کوئی نفس نہیں جانتا ہے ما اخفی لہم، ان کے لیے کیا مخفی رکھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، کیا چھپا کر رکھا ہے اللہ پاک نے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے۔ جو تہجد گزار حضرات ہے ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمتیں تیار کی، جب یہ اپنی آنکھوں کو نیند سے اٹھا کر پریشان کر کے جلدی سے آنکھ کھلتی نہیں ہے اور ایسے موقع کے اوپر میٹھی نیند آتی ہے، نم کا نومتی العروس، فجر کے وقت بھی ہوتا ہے، ایسے موقع کے اوپر یہ اپنے آپ کو نیند میں سے اٹھا کر اللہ کی عبادت کی طرف مشغول کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ ایک تو آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی نعمتوں سے، لیکن ہم نے دیکھا تہجد پڑھنے والے حضرات کو، ہمیں تہجد پڑھنے سے کبھی کبھار ہمارا نفس اس لیے روکتا ہے کہ پھر نیند پوری نہیں ہوگی، پھر مطالعہ پورا نہیں کر سکیں گے، سستی آئے گی، یہ نفس میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ لیکن میں نے حضرت شیخ الحدیث صاحب، حضرت مولانا عبدالحنان صاحب، مفتی احمد صاحب دیولوی، ان کو دیکھا گاڑیوں میں سفر میں ان کے ساتھ جب رہتے تھے تو جیسے ہی سوتے تھے اللہ پاک نیند دے دیتے تھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے ترین آنے میں 10 منٹ کی تاخیر تھی، ابھی دیر تھی، اور حضرت نے فرمایا کہ ٹرین آ جائے تو مجھے اٹھا دینا۔ 10 منٹ میں اللہ پاک نے نیند دے دی، سلا دیا۔ اور ریلوے اسٹیشن پر تصور نہیں کر سکتے، ہم تو دیتے ہیں کہ کب گاڑی آ جائے، کب جگہ ملے نہ ملے۔ یہ تو یہ بزرگوں نے دنیا میں بھی ہے کہ من قرۃ اعین، نیند کی بنیاد کے اوپر، یہ بھی نہیں ہے کہ 100% ہو، کچھ نہ کچھ تکلیف بھی ہوگی، تبھی تو نعمتیں علی قدر البلایا، جتنی مصیبت اور تکلیف آئے گی اس کے مطابق ہی اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں۔ لیکن یہ کہ محض کوئی یہ سمجھے کہ کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی تہجد پڑھنے والے کے چہرے پر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں اس کے لیے ہوتی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے وہ چیزیں جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، نگاہوں نے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں۔ جو ہم نے سنا ہے وہ ظاہری الفاظ ہے جنت کی نعمتوں کے سلسلے میں۔ صفت الجنہ علامہ اصفہانی کی مستقل کتاب ہے، پاکستان سے اس کا اردو بھی ہو چکا ہے۔ تو صفت الجنہ، اس میں ساری جنت کی صفات ذکر کی، لیکن جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ الفاظ کہے جائیں گے، اس کی کیفیت کیا ہے نہیں جانتے۔ جیسے وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جنت میں یہ نعمتیں اس طرح کی جو دی جائے گی تو اس لیے دی جائے گی، مثلا کیلا دنیا میں ہم جانتے ہیں، سیب کو دنیا میں جانتے ہیں، کھجور کو جانتے ہیں، اگر اللہ تبارک تعالیٰ کھجور کی جگہ پر کوئی اور دوسری چیز دے اور ہم نے وہ دیکھی نہیں تو دنیا میں دیکھ لی، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ چیز کی طرح ہوگی، اندر کا جو مزہ ہوگا وہ اور ہی ہوگا، جنت کا مزہ۔ ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا۔ دنیا کی جنتوں کا بہت کچھ سنتے ہیں لیکن یہ سب فانی جنتیں ہیں۔ ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل کے اوپر جس کا یعنی سوچ کر انسان سوچتا ہی رہے۔ دنیا میں 5 اسٹار ہوٹل ہیں اور بڑے بڑے بنگلے اور بڑے بڑے محلات ہیں، ان کی سوچ کر اس سے بھی زیادہ بڑی کوئی سوچے، یا خیالی دنیا میں بھی سوچے
تب بھی اس کا خیال جنت کی نعمتوں تک نہیں جا سکتا ہے. حالانکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں خیالی پلاؤ پکانے والے سے چلی ہوتے ہیں، رات دن سوچتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ تو روایت فرمائی. ابو ہریرہ تائید میں فرماتے ہیں کہ اقرؤوا ان شئتم، اگر تم میری اس بات کی اور زیادہ دلیل چاہو تو یہ آیت سن لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اس مناسبت سے آیت کریمہ کی یہ روایت امام بخاری لائے. آگے روایت سن لیجیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مثلہ، یعنی پہلے جو روایت آئی اسی طرح. قیل لسفیان روایتاً، حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ روایت آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو اجتہاد سے یا حضور سے ہے؟ قال فأی شیء، سفیان فرماتے ہیں کہ روایت نہ ہو تو میں اپنی بکواس کیوں کروں اپنی طرف سے. وہ حضرات کم بولتے تھے اور رسول کا زیادہ نقل کرتے تھے. آج کل ہمارے بیانات کے اندر ہمارے بیان زیادہ ہوتے ہیں، تو کتاب اور سنت کا بیان یہ اصل ہے. فأی شیء یعنی یہی ہے. پھر اس کے بعد قال ابو معاویہ عن العامش عن ابی صالح قرأ ابو ہریرہ. ایک تو آیت کریمہ میں ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، واحد کا صیغہ ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرات پڑھتے تھے قرات، فلا ما اخفی لهم من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈکیں. من قرۃ اعین میں آئین تو جمع ہے، قرۃ واحد ہے، لیکن یہی قرات ہماری ہے. اور ابو ہریرہ ایک پڑھتے تھے من قرۃ اعین، بتلانے کے لیے کہ ایک ٹھنڈک نہیں ہوگی، بہت ساری ٹھنڈکیں ہوگی. تو ہم بھی یہاں قرۃ واحد ہے لیکن جنس کے مفہوم میں اس کو مانیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عادت العباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر زخرن. لفظ زخرن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اعددت زخرن، میں نے تیار کر رکھا ہے ایک بہت بڑا ذخیرہ میرے ان بندوں کے لیے جو نیک ہے. اور پھر آگے یہ فرمایا، آگے اس کے بعد عبارت ہے من بلہ ما اطلعتم علیہ. لفظ بلہن اور بلہن اس کے سلسلے میں بلہن اس اسماء افعال میں سے ہے اور یہ دع کے معنی میں ہے، چھوڑ دو تم ان نعمتوں کو جن پر تم کو اطلاع دی گئی. یعنی ہم نے جو نعمتیں یہاں اشارے کیے ہیں یہ تو اجمال ہے، اصل جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں وہ تو تم وہاں دیکھو گے تبھی پتہ چل سکے گا. اور کیا کیا تیار ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. دنیا کی جو نعمتوں کو تم جانتے ہو اس کو چھوڑ دو، اس کا تصور نہ کرو. جنت کے ذخیرے کی نعمتوں کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو دع ما اطلعتم علیہ فإنہ سہل یسیر فی جنب ما ادخرتہ لہم. دنیا کے متعلق جو تم نے دیکھا، دنیا کی نعمتوں کا سوچا، یہ سب چھوڑ دیجئے. ما اطلعتم علیہ، جو تمہیں بتلایا گیا. اور یہ نعمتیں بھی جو حدیث شریف میں بتلائی گئی اس میں بھی یہ کہا گیا کہ ایسی نعمتیں ہیں، یعنی اس میں بھی اجمال ہی فرمایا ہے. مالا عین رات فرمایا، مالا اذن سمعت ولا اذن سمعت فرمایا اور ولا خطر فرمایا. تو یہ بھی جو نعمتیں ہیں یہ اب تم تصور کرو. ایک تو وہ نعمتیں ہیں جو صراحتاً ذکر کی گئی ہے وہ تو ہے ہی، اور ان کے علاوہ بہت ساری، خاص کر کے وہ بندے جو تہجد گزار ہے ان کے لیے جو نعمتیں اللہ پاک نے فرمائی کہ وہ رات کو تنہائی میں اٹھ کر کوئی نہ جانے ایسے موقع پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو انتہائی اعلیٰ درجے کا اخلاص ہوتا ہے تہجد والے کا. تو اس نے چھپا کر عبادت کی تو ہم بھی اس کو چھپی ہوئی نعمتیں اس کے لیے رکھی ہے، اس کو ابھی پتہ ہی نہیں چلے گا. وہ بندوں سے مخفی رہتا ہے، ہم جنت کی نعمتیں اس سے ابھی مخفی رکھے ہوئے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اس کے بعد یہ پڑھا. ایک قول یہ بھی ہے کہ بل ہے یہاں غیر کے معنی میں ہے. ترجمہ یہ ہوا کہ نیک لوگوں کی نعمتوں کا جو ہم نے ان کے لیے ذخیرہ تیار کر رکھا ہے وہ ان نعمتوں کے علاوہ ہے، غیر ما اطلعتم علیہ. دوسروں کے لیے جو نعمتیں بتلائی یا جو نعمتیں ہم نے بتلائی وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عام مومنین ہے. اور یہ جو متہجدین ہے، تہجد گزار حضرات ہے، جہدن تفاعل مشقت اپنے آپ کو جہد میں ڈال رہے ہیں، یہ حضرات ہیں. ان کے لیے جو نعمتیں ہم نے تیار کی ہے وہ ان نعمتوں کے علاوہ ہے جس سے تمہیں مطلع کیا گیا. یہ بھی فرمایا گیا. اور کچھ روایتوں میں بل کو کیف کے معنی میں بھی لیا ہے، استفہام کے معنی میں. تم کو کس طریقے سے، یعنی کیسے تم ان نعمتوں سے اطلاع حاصل کر سکتے ہو. انسانی عقول اور انسانی ذہن اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. الاحزاب، سورہ احزاب کی تفسیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلا ہی لفظ ہے سیاسیہم. وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من سیاسیہم. اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے مشرکین کی مدد کی، الذین ظاہروہم
انزل من اہل الکتاب من سیاسیہم، ان اہل کتاب کو ان کے قلعوں سے ہم نے نیچے اتارا. یہودیوں کے متعلق ذکر ہے کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نیچے اتارا اور کس طریقے سے انہوں نے شرارتی کی. غزوہ احزاب میں جو کچھ ہوا اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے اس کے بعد ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اللہ پاک نے ناکام کیا. تو آیت کریمہ میں سورہ احزاب کی یہاں لفظ سیاسی ہے، اس کا معنی ہے من قصورہم، ان کے محلات سے نہیں نکلنا چاہ رہے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے انتظام فرمایا اور سورہ حشر میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا. خیر آگے روایت آ رہی آیت کریمہ سورہ احزاب کی، اس میں ایک آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ہمارے نسخے کے اندر آیت نہیں ہے، صرف باب ہے، لیکن آیت میں پھر روایت میں آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین، اور ہندوستانی نسخوں کے اعتبار سے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کچھ حضرات نے باب بھی لگایا. اچھا، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مؤمن الا وانا اولی الناس بہ، کوئی مومن نہیں ہے مگر یہ کہ میں اس سے زیادہ اولی الناس بہ فی الدنیا والآخرہ، اس کے نفس سے ہر چیز کے اندر میں اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر اس سے زیادہ قریب ہوں. مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اور پھر اس کے بعد مومنین کے لیے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کے لیے زیادہ قریب ہیں ان کے اپنی ذات سے بھی. ہمیں اپنی ذات پہ جتنی محبت ہے اس سے زیادہ نبی کو ایمان والوں کی ذات سے محبت ہے. اور رات دن آپ دیکھتے ہیں ماں باپ کو محبت ہوتی ہے، کسی استاد کو اور کسی دوست کو محبت ہوتی ہے، اور وہ ظاہری انجام جانتا ہے تو وہ اس کو روکتا ہے کہ بھائی ایسا مت کرو یا اس طرح کی چیزیں اس کی سمجھ میں کبھی نہیں آتی ہے. جیسے ماں باپ روکتے ہیں اولاد کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، استاد روکتے ہیں شاگرد کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. ایک صاحب آئے پڑھنے کے لیے، تھوڑے بڑے تھے، سمجھدار تھے. میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے 7 سال 8 سال وقف کر دیجئے، انگریزی میں پڑھ کر آئے تھے، پھر اس کے بعد جو ہم کہیں اس کے مطابق رہیں، پھر 7 سال کے بعد آپ کو جو اپنی چاہت کے مطابق کرنا ہوگا وہ کرنا. چنانچہ وہ ماشاءاللہ پڑھ کر گئے، فارغ ہوئے، فارغ ہو کر پھر آئے ایک مشورے کے لیے. میں نے ان کو یاد دلایا کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ 7-8 سال پہلے کہ آپ اپنے آپ کو فارغ کر دیجئے، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے، ہم لوگ آپ کے ساتھ آپ کی ذات سے زیادہ محبت کرتے ہیں. شاگردوں کو ہم صاف کہہ رہے ہیں آپ کو اپنے مستقبل کا پتہ نہیں ہے، آپ کو اپنے، اور ہم لوگ برسوں سے اساتذہ تجربے میں رہے ہیں. اس لیے جب یہ ایک استاد کا حال ہے تو نبی تو ماشاءاللہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس لیے وہ زیادہ شفقت والے، وہ تو اشفق الشفقاء ہے، سب سے زیادہ شفقت کرنے والے. لیکن ایک استاد بھی، ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں اس کے مطابق کرو تو پھر تمہیں آرام ہی آرام ہے. تو خیر وہ آئے مشورے کے لیے. میں نے کہا آپ کو ہم نے کہا تھا کہ 9-10 سال تک آپ یہاں اچھی طرح رہیے، پھر اس کے بعد آپ ہی کے لیے. تو اس نے یہی کہا کہ یہ 9 سال جب میں نے یہاں محنت کر کے نکالے تو اب اچھی جگہ سے بلاوا آ رہا ہے. ہمارے طلباء کبھی کہتے ہیں کہ مولوی بن کے کیا کرنے کا، جگہ تو ملتی نہیں ہے. ایسا بھی ہے، نہیں بھی ملتی ہے، لیکن یہ کہ آپ کسی فن میں اپنے آپ کو متخصص کر دیں گے تو دنیا کی کسی کونے میں ہوں گے، دیہات میں ہوں گے، تب بھی آپ کو بلاوے کے لیے لوگ آئیں گے. اس لیے کہ لوگ اپنی ضرورت کی چیز چاہتے ہیں، آپ ان کی ضرورت کے لیے ہے تو یقینی بات ہے. اور اگر آپ نے اپنی ضرورت بھی نہیں سمجھی، ان کی بھی نہیں سمجھی، اور 9 سال عرفاتی مولوی صاحب کی طرح گزار دیے، تو یقینی بات ہے کہ مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں تو اچھا ٹماٹر ہی خریدتے ہیں، اچھے بیگن ہی خریدیں گے، اچھی چیز مارکیٹ میں جو ہوگی وہی آپ خریدیں گے. تو مولویوں کی مارکیٹ میں بھی جو اچھا عالم ہوگا، قرآن صحیح پڑھ رہا ہوگا، مسائل بتلا رہا ہوگا، عربی عبارتیں صحیح جانتا ہوگا، لوگوں کی نفسیات اور لوگوں کی ضرورت کی چیزوں کے جواب وہ دیتا ہوگا، قرآن اور حدیث کی مہارت ہوگی، تو یقینی بات ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین والذین جاہدوا فینا لنہدینہم. خیر، تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ طالب علم ایک چیز کو، بلکہ ہم نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ ایک چیز ہم ان کو کہتے ہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے اور پھر اپنا ہی نقصان بیچارے کرتے ہیں. تو اس طریقے سے کئی چیزیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا انا اولی الناس بہ فی الدنیا والآخرہ، نبی ہے، دنیا میں ان کے مشورے سے چلیں گے. خیر، تو ان کو میں نے کہا کہ مشورہ لینے کے، انہوں نے کہا کہ آپ کی بات پر چلے تو آج ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کسی کام کے ہیں، اس لیے لوگ ہمیں بلا رہے ہیں. تو اب جب
اس کام کے لیے ہی بلایا تھا، اس کام آپ کے مشورے پر چل کر ہی اب یہ اکرام ہو رہا ہے، تو اور بہتر ہے کہ ہم اپنے اس کام کے لیے بھی مشورہ لیں۔ بہت اچھی بات انہوں نے کہی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پہاڑ پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک پتھر کو دیکھا رو رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ کہ کچھ پتھر وَقُودُهَا النَّاسِ وَالْحِجَارَةُ لوگ اور پتھر اس کا جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے میں رو رہا ہوں کہ مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنائے۔ خیر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے بارگاہ رب العزت میں، وہاں اپنے لیے جو کچھ تھا اللہ پاک کے ساتھ وہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے۔ اللہ پاک نے یاد دلایا کہ موسیٰ راستے میں پتھر ملا تھا آپ کو، اس نے کچھ درخواست کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ہاں۔ اس نے یہ کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس جا رہے تھے، پھر یہ پتھر سے ملاقات ہوئی۔ اب آپ یہ کہو کہ پتھر سے کیسی بات ہے، تو پتھر پیدا کرنے والے کے لیے محال نہیں ہے، سبحان ہے وہ۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ سنی چکے ہیں، الحجر الحجر روایت میں موسیٰ علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، بنی اسرائیل نے کہا کہ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، بدماشی کی کہ موسیٰ علیہ السلام چھپ کے غسل کرتے ہیں، یقیناً بدن میں کوئی عیب ہے، تو اللہ پاک نے اس عیب کوئی عیب نہیں ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، وہیں پتھر جس پر کپڑے رکھے تھے وہ دوڑ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام حجر ثوبی الحجر فرمانے میرے کپڑے لاؤ۔ خیر تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو پھر دیکھا اور اس کو جا کر خوشخبری سنائی۔ تھوڑی مدت کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا گزر اس طرف سے ہوا، پھر دیکھا یہ پتھر رو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تیری دعا قبول ہو گئی، اب کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کیا کہا، وہ جملہ ہم لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ اس رونے کی وجہ سے ہی تو اللہ پاک نے میرے گناہ معاف کیے، تو جو چیز سبب بنی ہے میرے گناہوں کی معافی کی، اس کو میں کیسے چھوڑوں؟ رونا ہی تو سبب بنا ہے، تو یہ رونا ہی اب میرے لیے پسندیدہ ہے اللہ کی خوف اور اللہ کی خشیت سے۔ لما يشقق فيخرج منه الماء وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من لما يشقق فيخرج منه الماء، اور گناہوں سے بھی ڈر رہے ہیں۔ خیر فأيما مؤمن ترك مالا فليرث عصبته من كان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے محبت کے تقاضے میں جو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اگر کوئی مومن نے مال چھوڑا ہے، انتقال کر گئے اور اولاد چھوڑی ہے، مال چھوڑا ہے، تو فلیرث عصبته، اس کے عصبہ اور اس کے قریبی رشتہ دار جو ہے، جو کتاب اللہ اور سنت نبی کے اصول اور ضابطوں کے مطابق ہے، من کان، جو بھی اس کا وارث ہو۔ کبھی آدمی کا وارث ذوی الارحام بھی بنتے ہیں، آپ سنی چکے ہیں سب سراجی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالاً فرما دیا جو وارث ہوں گے شرعی ان کو وراثت ملے گی، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن فَإِن تَرَكَ دَيْنًا أَوْ زِيَاءً فَلْيَأْتِنِي وَأَنَا مَوْلَاهُ، لیکن اگر وہ کوئی قرضہ چھوڑ کر گیا ہے، چھوٹی چھوٹی ضائع ہونے والی اولاد، ضیاء کا معنی ایسی ننھی منی اولاد کہ اگر ان کی رعایت نہ کی جائے تو وہ بیچاری ضائع ہو جائے، اخلاق کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی، کھانے پینے کے اعتبار سے بھی سب، تو اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو ضیاء وہ مال اور ایسی چیز بھی جو ضائع ہونے کے اندیشے میں ہے، لیکن عموماً محدثین نے یہاں ضیاء سے مراد اولاد لی ہے۔ فلیأتنی، وہ آئے ہمارے پاس، وَأَنَا مَوْلَاهُ، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، یعنی میں ان کی طرف سے ان کا قرضہ ادا کر دوں گا، ان کی اولاد کی کفالت بیت المال کے ذریعے کروں گا۔ یہ نبیوں نے ہمیں بتلایا۔ ہمارے پاس آنے والے لوگ جو ہیں ان کے مال پر ہماری نظر نہ ہو، بلکہ ان کا قرضہ ادا کرنے کی، ان کی کوئی تکلیف اور پریشانی ہو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر سمجھایا کہ تمہارا جب مال چھوڑو گے وہ تو تمہارے پاس رہے گا، اور تم نے قرض وغیرہ چھوڑا تو نبی بیت المال سے اس کا انتظام کریں گے۔ اپنی اولاد کے لیے زکوٰۃ کو حرام فرما دیا، حضرت حسن نے منہ میں صدقے کا کھجور لیا تو اندر سے انگلی ڈال کر آپ نے نکال لیا، اپنی اولاد کے لیے تو یہ کیا، اور دوسروں کے لیے اس کے انتظامات فرمائے۔ اپنے گھر کا چولہا تو جلتا نہیں تھا، اور دوسروں کے چولہے نہیں جلائے، دوسروں کے قلوب کو بھی جلایا، یعنی روشن کیا ایمانیات سے۔ تو یہ ہے اولا بالمؤمنین۔ یہ صفات اہل علم میں بھی ہو، اپنے طلباء، اپنے ساتھیوں، اپنے شاگردوں، اپنے مریدین کے ساتھ ان کی دینی رہنمائی کرنا زیادہ مقصود ہو، ان کی مال کے اوپر نظر نہ ہو۔ فَلْيَرِثْ عَصَبَتُهُ، وہ تو وہی ہوں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو النبی اولا بالمؤمنین، ایمان والوں کے مقابلے میں۔ آگے باب قولہ ادعوہم لآبائہم،
سن چکے ہیں یہ قصہ بھی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا. جب یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، تم ان کو ان کے باپوں کے نام سے ہی پکارو. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدین، اور اگر تمہیں ان کے والد کا پتہ نہیں ہے تو تمہارے دینی بھائی ہے. حدثني سالم عن عبد الله ابن عمر، سالم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے ہیں. ان زید ابن حارثہ مولا رسول اللہ، حضرت زید ابن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد شدہ غلام. ما كنا ندعو الا زید ابن محمد، ہم ان کو نہیں پکارتے تھے مگر زید ابن محمد کے نام سے ہی پکارتے تھے. حتی نزل القرآن، یہاں تک کہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. اس کے بعد سے ہم نے زید ابن محمد کہنا چھوڑ دیا اور زید ابن حارثہ ان کا نام جو ان کے والد تھے انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا. آگے آیت ہے فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا، پس ان میں سے کچھ وہ ہے جنہوں نے اپنی قسم کو پورا کیا، نحبہ عہدہ، اپنے عہد کو پورا کیا. حضرت نضر ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک سے عہد لیا تھا غزوہ بدر احد کے اندر، اور اس بنیاد کے اوپر اللہ پاک نے فرمایا من قضا نحبہ، کچھ تو وہ ہے جنہوں نے اپنی قسم پوری کی. ومنہم من ینتظر، اور کچھ صحابہ کے نام وہ ہے کہ اسی نسبت سے جہاد میں جاتے ہیں کہ کس وقت اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ہم پورا کریں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اس کے بدلے میں کس وقت یہ ہو تو نحبہ عہدہ. دوسرا لفظ ہے اقطارها، آیت کریمہ میں لفظ موجود ہے اقطارها، تو اس کی تشریح فرمائی جا رہی ہے جوانبها، اس کے کونے اور اس کے ولو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها. یہ منافقین کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہود کے ساتھ ان کی ایسی ساز باز ہے اور یہ منافقین کی دوسرے مشرکین کے ساتھ کہ ولو دخلت علیہم من اقطارها، اگر ان کو ان کے دوسرے حصوں سے داخل ہونے کا کہا جائے، دخلت علیہم اگر داخل ہوا جائے، ثم سئلوا الفتنہ پھر ان کو کہے کہ فتنہ کرو تو لآتوها، ضرور مدینہ منورہ میں یا اپنے گھروں کے کسی کونے سے بھی ان کو دوبارہ بلایا جائے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تو ضرور یہ منافقین یہود اور مشرکین کا ساتھ دیں گے. جیسے غزوہ احزاب میں انہوں نے شرارت کی تھی اور بھی یہ اپنی شرارت سے باز نہیں آئیں گے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے فرمایا. آگے اس کے بعد روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نوری هذه الآیہ نزلت فی انس بن نضر. نورا، ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت انس فرماتے ہیں اپنے چچا حضرت انس ابن نضر کے متعلق کہ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی تھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ، ایمان والوں میں سے کچھ مرد وہ ہے جنہوں نے سچ کر کے دکھلایا وہ جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. آگے والی روایت حضرت خارجہ ابن زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت زید ابن ثابت الگ ہے اور زید ابن حارثہ الگ ہے. زید ابن حارثہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ جن کو بعد میں زید ابن حارثہ کہا گیا ان کے والد کے نام سے، اور حضرت زید ابن ثابت یہ انصاری صحابی ہے جامع قرآن کو جمع کرنے والے. اسی سلسلے کی یہ روایت ذکر فرماتے ہیں کہ لما نسخنا الصحف، جب ہم نے الگ الگ صحیفوں سے یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو صحیفے تھے ان سے ہم نے مصاحف کے اندر لکھا تو فقدت آیۃ من سورۃ الاحزاب، سورہ احزاب کی ایک آیت کو میں نے گھوم پایا جس کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنتا تھا. لم اجدها مع احد الا مع خزیمۃ الانصاری، لکھی ہوئی شکل میں نے اس کو سوائے حضرت خزیمہ کے کسی کے پاس نہیں پائی، حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. یہ مستشرقین نے اشکال کیا ہے قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر کہ دیکھیے یہ آیت کریمہ تھی ہی نہیں. یہ جواب نہیں ہے، آیتیں تو تھی، روایت کا لفظ صاف کہہ رہا ہے کہ میں حضور کی زبان سے سنتا تھا لیکن کسی کے پاس لکھی ہوئی شکل میں گواہی کی شکل میں نہیں آئی سوائے ایک صحابی کے. الذی جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت رجلین، جن کی گواہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی گواہی کے درجے میں رکھا ہے. وہ آیت یہ ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ. اس سے پہلے روایت آ چکی ہے، میں کہہ چکا ہوں آپ کو حضرت خزیمہ ابو خزیمہ ان کے پاس یہ آیت ان کے پاس یہ آیت، یا یہ کہ دونوں کے پاس یہ آیتیں پائی گئی، الگ الگ جوابات دیے گئے ہیں. خیر یہاں گفتگو یہ ہے کہ
حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ لکھی ہوئی تھی، دوسرا کوئی گواہ نہیں تھا، لیکن ایک واقعہ پیش آیا تھا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، قیمت ادا کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ چلنے لگے۔ اس درمیان کچھ لوگوں نے اس سے گھوڑا زیادہ قیمت پر خریدنے کی بات کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیمت ادا کرنے لگے تو اس نے گھوڑے کی، اس نے کہا میں نے آپ کو کہاں بیچا، ابھی تو صرف بات ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تیرے ساتھ بات ہوئی تبھی تو میں گھوڑا کے پیسے لینے گیا۔ خیر اس طرح ہوا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا تھا دیہاتی نے کہ کوئی گواہ لائیے۔ حضرت خزیمہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں، لیکن یہاں تو اصدق الصادقین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ فرمانے کہ تم کیسے گواہی دیتے ہو جبکہ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے ہمارا معاملہ ہوا تو۔ حضرت خزیمہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آسمان کی خبریں ہمارے پاس لاتے ہیں اور اس میں ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں، تو زمین کی اس چیز کے متعلق آپ کی تصدیق نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کے متعلق یہ فرمایا کہ ان کی گواہی 2 آدمیوں کے درجے میں ہے، یہ ان کی ایک خصوصی فضیلت ہے انفرادی، جس میں اور کوئی ان کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اس گواہی کے سلسلے میں یہاں بھی کام آیا کہ اکیلے ان کے پاس تھی، لیکن حضور نے فرما دیا تھا کہ 2 گواہوں کے درجے میں ہے، اس لیے اس روایت کو یہاں پر لے لیا گیا۔ لیکن آپ سن چکے ہیں قیاس کی بحث کی شرطوں میں، قیاس کی شرطوں میں یہ بحث آتی ہے کہ قیاس کسی کے لیے مخصوص نہ ہو، کوئی واقعہ کسی کے لیے مخصوص نہ ہو، اس کے اوپر دوسرے کو قیاس نہیں کیا جائے گا، اور اسی میں یہی روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت خزیمہ کی تو گواہی 2 گواہوں کے درجے میں ہوگی۔ اب اگر ہمارے زمانے میں کسی نے کوئی گواہی کا مسئلہ آیا اور اس کے پاس ایک ہی گواہ ہے تو ہم کہہ دیں کہ بھائی چلا لو، جیسے حضرت خزیمہ کے لیے گواہی چلائی تھی، تو یہ قیاس کرنا صحیح نہیں ہوگا، یہ قیاس کی شرطوں میں سے یہ نہیں ہے، اس بنیاد کے اوپر اس کو قیاس نہیں کیا جائے گا، یہ ان کی انفرادی خصوصیت ہے۔ قیاس کی شرطیں بہت ساری ہیں جو ہم نے ذکر کر دی ہے اصول فقہ کی بحث کے اندر، اور وہ اس طرح کے طلباء کے پاس بھی ہے، اس کو دیکھ لیا جائے، کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا آپ نے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔